اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 95 سے۔ سورہ حجر میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اس کے مرکزی مضمون میں یہ بات بھی تھی کہ کیونکہ سورہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ تنگ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اسے سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہیں کیجئے، اور جو ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ یعنی جب آپ کا دل تنگ ہو، آپ پریشان ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ یہاں تسبیح کی بات آئی ہے، تو جب بھی انسان کبھی پریشان ہو، کسی مشکل میں پھنس جائے، دل تنگ ہو، دل بے چین ہو، اسے فوراً تسبیح کرنی شروع کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک یہ ہے، پھر آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پریشانی دور ہوتی ہے، دل میں تسلی اور سکون ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے، تاکہ آپ کے پاس یقینی بات، یعنی جب تک آپ کو موت آ جائے اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ سورہ نحل۔ سورہ نحل کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید یعنی ایک اللہ کو مانیں۔ ایک اللہ کو ماننے کے لیے اس میں بات کی جائے گی، اور رسالت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ پھر آخرت کو نہ ماننے والوں سے بحث مباحثہ کیا جائے گا، اور خالق اور رب یعنی عبادت کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا، حکمت اور احسان کے ساتھ تبلیغ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلی ہی آیت میں شرک کی بات ہے، اور پوری صورت میں آپ غور کریں گے کہ شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مشرکین مکہ نے بہت سے بت بنا رکھے تھے۔ کوئی بت ان کا بارش کا تھا، کوئی بت ان کے بادل لے کر آتا تھا، کوئی بت کہتے تھے یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، کوئی نوکری دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، کوئی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتائیں گے اس آیت میں کہ دیکھو بارش لانے والا میں ہوں، بادل لانے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اس زمین اور آسمان کا خالق میں ہوں، ان ستاروں اور سورج چاند کا خالق میں ہوں۔ تو جب سب کچھ میں خالق ہوں تو میری عبادت بھی صرف میری کرو، ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اے کافرو اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، اور اس سے بلند تر وہی ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، اور اپنے ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جو تھی صورت یہ 12 میں قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ پہلی ہی آیت میں مشرکین کو بتا دیا گیا کہ اللہ شرک سے پاک ہے، اور مشرکین کے خاتمے کا فیصلہ ہو چکا، یعنی یہاں پر عطا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، یعنی اب ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اگر یہ شرک سے توبہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پیدا کیا۔ آسمان کو اسی طرح سے اونچا ہونا چاہیے، اسی طرح سے نیلا ہونا چاہیے، اسی طرح سے بغیر ستون کے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کلر ہوتا تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا دل گھبراتا۔
اسی طرح زمین کو جیسا ہونا چاہیے ویسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خالق کی جو صفت ہے، یعنی ایک خالق کیا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من نطفہ، میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مگر وہ دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ یعنی انسان کی اوقات کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اور پھر یہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ پھر چوپائیوں کو بھی میں نے پیدا کیا، جس میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو اور بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہو، بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ پھر جب تم انہیں شام کو چرا کے لے جاتے ہو اور صبح کو چرانے لے آتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی ہے۔ نیز وہ تمہارے جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں، یعنی خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ گھوڑا کہیں پہ بھی جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، ہم سب مڑ مڑ کے اسے دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبصورتی رکھی ہے اور بڑی محبت رکھی ہے، اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اور بھی چیزیں پیدا کروں گا۔ اب اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت ٹرانسپورٹ کا یہ سسٹم نہیں تھا، ہوائی جہاز، بحری جہاز اتنے بڑے بڑے، اور گاڑیاں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور بھی چیزیں پیدا کروں گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اپنی مخلوق میں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور طرح طرح کے انسانوں سے بھی پیدا کروا سکتا ہے۔ سیدھی راہ بتانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، جبکہ کئی ٹیڑھے راستے موجود ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا اور پھر ہمارے لیے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کس لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو بھی انسان ہی کی خدمت کے لیے پیدا کیا، جن سے وہ طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کے گوشت کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، دودھ، مکھن، گھی وغیرہ حاصل کرتا ہے۔ گرم پوشاک سے انہی مویشیوں کی اون سے مہیا ہوتی ہے اور اسے بار برداری کی، یعنی وزن اٹھانے کے، سواری کے کام آتا ہے۔ اس کے چمڑے سے بہت سی قیمتی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہڈیوں تک کو اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ وہ اس کے لیے زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور شان و شوکت کا سامان بھی ہے۔ آج کے مشینی دور میں سواری اور باربرداری کے لحاظ سے مویشیوں کی قدر و قیمت اگرچہ کم ہو گئی ہے، مگر پھر بھی ان کی ضرورت بدستور باقی ہے، کیونکہ اس مشینی دور کو شروع ہوئے ابھی 300 سال کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اگر مشینی دور سے پہلے یہ مویشی نہ ہوتے تو انسان بالخصوص باربرداری کے مسئلے میں، یعنی وزن اٹھا کے لے کے جانے کے مسئلے میں کس قدر مشقت میں پڑ جاتا تھا۔ پھر اس مشینی دور نے جانوروں کے فائدے کے لیے ایک حصہ یعنی سواری اور باربرداری کو کم کیا، لیکن آج بھی دشوار گزار راستوں پر یعنی پہاڑوں پر جب اوپر جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انہی جانوروں سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سواری کا زینت کا ذکر فرمایا تو گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا نام لیا، وہاں باربرداری اور جمال کا یعنی خوبصورتی کا ذکر کیا تو وہاں انعام کا لفظ استعمال کیا۔ انعام نعم کی جمع ہے، یعنی درندوں کے علاوہ اس کے علاوہ تمام جانوروں پر انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال اونٹ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے اونٹ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی، جس کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا اونٹ باقی سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ عام اندازے کے مطابق گدھا 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، گھوڑے اور خچر 3 بوریاں، جبکہ اونٹ 4 بوریاں آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ باقی سب جانوروں کو انہیں کھڑا کر کے بوجھ لاتا جاتا ہے، جبکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جسے بٹھا کر اس پر بوجھ لاتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لمبی گردن میں اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ اس کے سہارے بھرے ہوئے بوجھ کو سمیت اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ عرب کے لقودق صحرا کے ریگستان میں بآسانی سفر کر سکتا ہے، اور یہ پانی کے بغیر کئی دنوں تک اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ اونٹ کی انہی خوبیوں کی بنا پر اسے صحرا کا جہاز کہا گیا ہے۔ اس میں کیوں آ رہا ہے؟ السلام علیکم، آپ کا اس میں نہیں کنیکشن ہو رہا؟ جی آپ کا بھی اس میں کنیکشن ہوا ہے، اس میں نہیں ہو رہا کنیکشن؟ نہیں، یہی ہے نا، میٹ ہے نا، اسی پر کرنا تھا نا۔ چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں تو آپ صرف کہہ رہی ہیں تو آپ پھر کال کر دیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی اس کی نا۔
چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی میں کر لیں۔ جی ہاں، آپ اپنی وہ سائلنٹ کر لیں۔ اچھا ہاں، ان کو اس میں شفٹ ہو جانا چاہیے تھا، اس میں نہیں شفٹ ہوئی ابھی تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ آیت نمبر 10۔ اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ اس میں سے پیدا کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہے۔ آیت نمبر 12 ہے اور یہ سورہ نحل ہے۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین آواز میں، نہیں آ رہی سمی؟ اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی اب آئیے اب اچھا، آئیے۔ آیت نمبر 12 سورہ نحل۔ پھر اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی اونچی اونچی لہریں اس میں اٹھتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لکڑی کی بنائی ہوئی کشتی اس میں آرام سے تیرتی رہتی ہے اور وہ ڈوبتی نہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر جب صبح کے ٹائم جب ہوا چلتی ہے تو خشکی سے یعنی زمین سے سمندر کی طرف ہوائیں چلتی ہیں، مچھیرے اس میں بہت آسانی سے کشتیاں ڈال لیتے ہیں اور وہ ہوا کے رخ پر جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں۔ شام کو اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ واپس جو ہے ہوا چلنا شروع ہوتی ہے سمندر سے واپس اس کی خشکی کی طرف، تو مچھیرے جو ہیں وہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ اس کا الٹ چلتا تو پھر وہ کس طرح سے صبح نکلتے اور کس طرح سے شام کو واپس آتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ کڑوا پانی ہوتا ہے، اور ایسا پانی ہوتا ہے کہ اسے پی بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر مچھلیوں کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی، بلکہ مچھلیوں کا جو ہوتی ہیں اس کا گوشت سمندر کی مچھلیوں کا بہت لذیذ ہوتا ہے اور بہت ذائقے دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مزید پہاڑ رکھ دیے، مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں، اور نہریں بھی بنا دیے اور راستے بھی تاکہ تم آتے جاتے راہ پا سکو، اور کچھ نشانیاں بھی بنا دی۔ بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ ستاروں سے کون راستہ معلوم کرتا ہے؟ رات کے وقت انسان ستاروں کی چال سے بھی وقت معلوم کر سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا، کتنا باقی ہے اور کتنا ابھی باقی ہے، اور کس سمت میں جانا ہے۔ رات کے وقت سفر میں ستارے پوری طرح رہنمائی کا کام دیتے ہیں، خواہ یہ سفر بحری ہو یا زمین کے اوپر ہو۔ آج کل سفر میں عموماً قطب نما سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ حقیقتاً یہ بھی ستاروں سے رہنمائی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، قطب نما کی سوئی ہمیشہ عین شمال کی طرف یعنی قطبی ستارے کی طرف ہوتی ہے، جس سے دوسری سمتوں کے نشان اس قطب نما پر لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہے۔ رات کے ٹائم زیادہ سے زیادہ ستاروں سے ہم جو ہے فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی اس کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، گننا شروع کریں، تم اس کا حساب رکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہونے کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر ہم ایک نعمت پہ غور کرنا شروع کریں، مثلاً اگر ہم اپنی آنکھ کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے دیکھ رہے ہیں، تو آنکھ کے لیے ہمارے لیے جو یہ دیدہ ہے اور یہ جو کارنیا ہے، یہ جو آنکھوں کے اعضاء ہیں، یہ ہونا لازمی ہے۔ پھر آنکھ جو تصویر ہے وہ دماغ کے پچھلے حصے میں بنتی ہے، آنکھ کا مسلز کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آنکھ ہی ہمارا خراب ہو جائے، ہمارا پردہ خراب ہو جائے، یا ہمارے دماغ میں جو چیز بنتی ہے امیج وہ خراب ہو جائے، تو ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔
دوسرا آنکھ کو دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی چاہیے، اور یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے، اور سورج کتنے لاکھوں اربوں میل یہاں سے دور ہے۔ اگر وہ قریب آ جائے، یہ روشنی اپنے نہ دے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر چاہے ہمارے پاس صحیح آنکھیں ہوں، لیکن روشنی نہیں ہوگا تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے ہوا میں میڈیم ہوتا ہے، اس فضا میں ہوا موجود ہوتی ہے، اس ہوا کے ذریعے سے ویوز جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیکھنے اور سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے، یعنی وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر اپنی ایک نعمت کو سوچنا شروع کرو نا، تو تم یہ دیکھو گے کہ تم گن ہی نہیں سکتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تمہیں میں معاف کرنے والا ہوں، یعنی تم اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ناشکری کرتے ہو، تو تم جب معافی مانگو گے تو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ میں رحم کروں گا۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں، اور میرے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کب دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے جائیں گے۔ یعنی جو قبر پرستی لوگ کرتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان سے سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو تمہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ دوبارہ قیامت میں کب اٹھیں گے، تو تم ان سے جا کے کیوں سوال کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس کیا ہے، وہ اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی داستانیں ہیں، یعنی بس کچھ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی نئی یہ کام کی بات تو ہوتی نہیں، ایسی باتیں بہت سے پہلے سن چکے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ لوگ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں گے، اور کچھ ان لوگوں کی بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یعنی جب ایک انسان نے کسی بری بات کو پھیلایا ہوگا تو لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوگا، تو تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کو فالو کیا ہوگا ان کا گناہ بھی اس بندے کے سر پہ جائے گا۔ ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یعنی وہ جو مکاری کر رہے تھے، جو چالاکی کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکھاڑ پھینکا، اوپر سے چھت بھی ان پہ گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بڑی بدبختی ہے۔ یعنی جن کو شریک بنا کے کھڑے کرتے تھے، جن کے بت بنا کے کھڑے لوگ آج بھی ہوتے ہیں، جن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زیادہ تر جانوروں میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے تھے، آج ان کو یہاں پکارو اور ان کو بلاؤ اور ان سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کو کہو، تو وہ کہیں گے کہ سب کچھ وہاں سے گم ہو گیا ہے۔ اور جو علم والے ہیں وہاں پہ وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ آج کافروں کے لیے بڑی رسوائی ہے، یعنی آج ان کو بڑی ہی شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آج ان کے لیے بڑی بدبختی ہے کیونکہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ خوب اسے جانتا ہے، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کا مطلب ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ دائمی باغ ہیں، یعنی ہمیشہ باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ اب جب کافر کی روح قبض کرنے آئے تو اس کو کیا کہا تھا کہ بھائی تم نے تو یہ بری حرکات کی ہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب مسلمان کے اوپر جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر ان کو خوشخبری دی جاتی ہے۔
ایسے ہی لوگ ہیں جو پاکیزہ سیرت ہوتے ہیں۔ جب فرشتے اس قسم کے لوگوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں، فرشتے خود انہیں السلام علیکم کہہ کے انہیں پہلے سلامتی کی دعا دیتے ہیں، پھر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابھی وہ دنیا سے پوری طرح رخصت بھی نہیں ہوتے کہ جنت میں داخل ہونے کو کہہ دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے، فرشتوں سے سوال و جواب ہو چکتے ہیں، تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ایسے آرام سے اور مسرت سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ ابھی وہ نیند بھی پوری نہیں کر چکا ہوتا کہ بعد الموت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھنے کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید گھنٹہ یا 2 گھنٹہ سویا ہوں گا، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں حشر کے دن تک سوئے رہے۔ اور کافر کو قبر میں یعنی عالم برزخ میں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، مگر وہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنے ہلکے ہوتے ہیں۔ جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے سامنے میدان حشر کے دہشت ناک مناظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہماری خواہگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا، اور رسول اس وقت ٹھیک ہی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جائے ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے یہی کچھ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے آج انہیں وہ گھیر لے گا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا۔ رسولوں پر تو صرف ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں یہی کہتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پہ بھی یہ لفظ لگ سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا ترجمہ عموماً شیطان سے کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرے اور اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی بات مانے تو اس کے نفس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو پھر تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ایسی لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ اٹھاتا نہیں ہے۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ان پر یہ حقیقت واضح کر دے کہ جس بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور یہ اس لیے بھی واضح کر دے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ اب ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بس اتنا کہہ دیتا ہوں ہو جا کن، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد یعنی شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ظلم کرنے کے بعد یعنی لوگوں کا ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی۔ یعنی جن کے پر ظلم توڑے جاتے تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے تو لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے پر ظلم و ستم چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ایسے ظلم سہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، آخرت میں ان کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پہ ہی بھروسہ کیا، کیونکہ ہجرت کرنے پر کیا ہوتا ہے، انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، گھر بار، اور اگر جو خاندان والے بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ان سب کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دین کی طرف چل پڑتا ہے اور خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اپنی زمین کی، اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی محبت نہیں ہوتی، ان کی محبت تھوڑی ہوتی ہے، اور جبکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا، اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا گمان نہیں، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟
تو یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں عذاب آئے گا؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کی خدائی میں انہوں نے بتوں کو شریک کر رکھا تھا۔ یہاں 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یعنی زلزلہ وغیرہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، لوگ اس میں چلے جائیں، یا ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی انسان پر انڈیویجولی طور پہ عذاب آ جائے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی بہت برا ہو جائے تو اس کو وہم گمان بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یا چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے۔ تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا، رحم کرنے والا ہے، اسی لیے تو ان کو مہلت دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ترس کھانے والا، رحم کرنے والا نہیں ہوتا تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو فوراً پکڑ کے تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں کسی چیز کو دیکھا نہیں کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں انتہائی عجز اور انکساری کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سایوں کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے سائے بھی ہیں اور اللہ کی مخلوق کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ ہر مخلوق پر، یہاں تک کہ سایوں پہ بھی قادر ہیں۔ ہر چیز کا سایہ زمین پہ بچھا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج سر پہ آتا ہے تو سایہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سورج جھکنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری سمت میں بچھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سائے کے 24 گھنٹے رکوع اور سجود میں گزرتے ہیں۔ سایہ ہمیشہ سورج کے الٹ ہوتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ سایہ مختلف سمت میں ہوتا ہے اور اس کا سورج مختلف سمت میں ہوتا ہے، یعنی اگر مشرق کی سمت سے نکل رہا ہے تو سایہ کہاں بنے گا؟ مغرب کی سمت، اور مغرب کی سمت غروب ہوتا ہے تو سایہ کہاں بنے گا؟ مشرق کی سمت۔ تو سایہ ہمیں یہ بتاتا ہے دیکھو اللہ کو سجدہ کرنا، اس سورج چاند ستاروں کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ تم تکبر کرتے ہو، جبکہ فرشتے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ بتوں نے، یہ مصری یہاں پر جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کیا کچھ بنایا ہوا تھا؟ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ممالک میں اور اسی طرح سے عرب ممالک میں بھی فرشتوں کو معبود سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا جاتا رہا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ یا کسی بڑے خدا کا نائب اور کائنات میں بعض خاص امور رکھنے والے ان کو تصرف کرنے کا کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ بہت سے کام کر سکتے ہیں، اور یا وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مددگار ہیں۔ مصر میں، یونان میں اور ہندوستان میں ان کی تہذیب میں انہی فرشتوں کو یا ان کی روح کو دیوی اور دیوتاؤں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مثلا بارش کا مالک فلاں دیوتا ہے، دولت کی فلاں دیوی ہے، محبت کی فلاں دیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فرشتے موجود ضرور ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور بندے اور غلام بن کے رہتے ہیں، اسی کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور اس بات میں قطعاً شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ تمہاری ضروریات کیسے پوری کر سکتے ہیں، جبکہ اصل حکمران اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ دو الہ نہ بناؤ، صرف ایک الہ بناؤ، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت نمبر 51۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازمی ہے، کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ دو خدائیں رکھنے کا عقیدہ مجوسی مذہب میں ہے۔ عہد نبوی میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج پرست تھے، آتش پرست تھے، یعنی سورج کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے یزدان کہتے ہیں، دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے اہرمن کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوسطا بتاتے ہیں اور اہل عرب ان سے متعارف تھے۔
इन्हीं लोगों के अक़ीदे का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, दो इलाह बनाना छोड़ दो, क्योंकि इस कायनात का इलाह सिर्फ़ एक ही हो सकता है। दो खुदा आपस में बराबर की चोट रखते हैं तो यकीनन उनमें कायनात के तसर्रुफ़ में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता है, तो इस तरह निज़ाम कायनात कब का दरहम भरम हो जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इलाह सिर्फ़ एक ही है, लिहाजा मुझसे डरो। आसमान और ज़मीन में जो कुछ सब है सब मेरा ही है, सब की और फिर सिर्फ मेरी इबादत लाजिम है। क्या तुम मेरे अलावा दूसरों से डरते हो? तुम्हें जो भी नेमत मिल रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अब आप सोचें हमें क्या क्या नेमत मिल रही है। हम पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने हमें खुराक दी, पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत में रखा, पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने हमें मेहरबान माँ दी जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमें साफ़ सुथरा किया, हमारी अच्छी तालीम दी, हमारे वालिद ने हमें उसके हमारे लिए मेहनत की और बग़ैर हमारे मांगे सब कुछ उन लोगों ने किया। और फिर क्या हुआ कि हमने तालीम हासिल की, फिर हमने अपनी जवानी बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, अल्लाह ताला ने हमारी क्या क्या नेमतें नहीं दी। हम जब बड़े हुए, थोड़े से खाने पीने के लायक हुए, तो अल्लाह ताला ने हमें दांत अता किए कि हम दांतों से ये चीज़ें खा सकें। उससे पहले दांत अता नहीं किए ताकि हम दूध आराम से पी सकें। अगर हम ये सोचना शुरू करें तो इस कदर की नेमतें हैं, इस कदर की नेमतें हैं, हम उनको गिन ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते, हमारा दिमाग इतना चल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दे रखी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हें जो नेमत मिल रही है वो मेरी तरफ से है। जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसी के आगे चीखो पुकार करते हो, मेरे आगे चीखो पुकार करते हो। फिर जब मैं तकलीफ़ तुमसे दूर कर देता हूं तो तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगते हो, ताकि अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसकी नाशुक्री करें। यानी नाशुक्री किस तरह से होगी कि अगर अल्लाह ताला हमें कुछ देता है, हम किसी दूसरे का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, किसी दूसरे को कहें कि उसने हमें ये दिया है। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। और शैतान क्या चाहता है? हमें नाशुक्रा बना दे। और अल्लाह ताला और उसने कहा था कि मैं नाशुक्रा बना दूंगा तेरे बंदों का, और जो नाशुक्र लोग हैं वही जहन्नुम में जाएंगे। तो इन बातों का हम नोट करते जाएं कि कौन कौन सी बातें में नाशुक्री है, हमें वो उन बातों से बचना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा कुछ देर मज़े उड़ा लो, अनकरीब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी, नेज़ जो रिस्क हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से ऐसे शरीकों का हिस्सा तुम मुकर्रर करते हो जिसके मुतालिक उन्हें इल्म नहीं है। अल्लाह की कसम, जो तुम लोग अल्लाह पे झूठ बांधते हो उससे ज़रूर तुमसे पूछ गुछ होगी। इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियाँ तजवीज़ की, एक और शिर्क, हालांकि वो ऐसी बातों से पाक है और उनके लिए वो कुछ है जो ये खुद चाहते हैं, यानी बेटे। जब उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती है उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वो गम से भर जाता है और दी हुई खबर से शर्म की वजह से लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है आया इस लड़की को ज़िल्लत के बावजूद ज़िंदा रखे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो कितना बुरा फ़ैसला करते हैं। बुरी मिसाल तो इन लोगों के लिए है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी वो कहते थे कि ये जो है फ़रिश्ते जो हैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिंदी, यूनानी और मिस्री मज़हब में मुशरिकीन अरब भी देवता कम और देवियाँ ज़्यादा रखते थे। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि देवियाँ होती हैं, उनको ज़ेवर पहनाए जाते हैं और वो औरतों की शक्ल के उनके बुत होते हैं। इन देवियों के मुतालिक उनका अक़ीदा यह था अल्लाह की बेटियाँ, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह वो फ़रिश्तों को भी अल्लाह की बेटियाँ करार देते हैं। उनके 3 मशहूर देवियाँ थी, लात, उज़्ज़ा और मनात। लात इलाह की मुअन्नस थी, यानी इलाह मुज़क्कर है और लात उसकी मुअन्नस। उज़्ज़ा जो है अज़ीज़ की और मनात मनान की, यानी इन्होंने मुज़क्कर मुअन्नस बनाए हुए थे। लात का आस्थाना ताइफ में था और वहाँ पर जाके वो उसकी इबादत करते थे। मुख्तलिफ़ जगह पर इन्होंने मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे अपने मुख्तलिफ़ बुत रखे हुए थे और वहाँ जाते थे। उनका बाकायदा हज और तवाफ़ किया जाता था। सोचे ज़रा कि अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और छोटे बच्चे को वहाँ इसलिए छोड़ा था कि बाद में ये लोग जो है वो शिरक करने लगें और किस तरह से जो है वहाँ पर इबादत करने लगें बुतों की। तो आप सोचें कि वहाँ पर बुतों का हज और बुतों का तवाफ़ किया जाता था। ज़माने हज में जब हज्जाज तवाफ़ बैतुल्लाह, इरफात और मिना से फ़ारिग हो जाते तो वहीं से मनात की ज़ियारत के लिए लब्बैक लब्बैक की सदाएँ बुलंद करते। जो लोग इस दूसरे हज की नियत कर लेते वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही नहीं करते। गोया मुशरिकीन अरब दोहरा जुर्म ढाते थे। एक तो उनका अल्लाह का शरीक बनाते, दूसरे शरीक भी ऐसे जिन्हें वो अल्लाह की बेटियां करार देते थे। यानी उनका अल्लाह के बारे में ये मुशरिकाना अकायद इस कदर घटिया और गुस्ताखाना किस्म के थे कि ख़ुद तो अपने लिए बेटियों के वजूद को बाइसे शर्म समझते थे, महज इस वजह से कि कोई उनका दामाद बनेगा और ये ख़ुद उसके ससुर होंगे। लेकिन अल्लाह के मामले में दोहरा जुल्म ढाते थे। एक तो अल्लाह की औलाद ठहराते, दूसरा औलाद भी बेटियां, यानी अपने लिए तो अच्छी चीज़
اور دوسروں کے لیے بری چیز، اللہ کے لیے بری چیز۔ بیٹیاں خود بری نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ طاقتور نہیں ہوتی، چونکہ یہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتی، چونکہ ان کی جو ہے جائیداد وغیرہ بڑھتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو جائیداد ان کے ساتھ دینی پڑتی ہے، اور عرب لوگ شرم محسوس کرتے تھے کہ ان کی بیٹی ہو، اور بچی پیدا ہونے پر اکثر بعض قبیلے فوراً ہی ان کو مار دیا کرتے تھے، اس لیے ان کی نظر میں یہ بہت زیادہ شرم کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کی نظر میں شرم کی بات ہے، ان کے لیے یہ عزت باعث عزت نہیں ہے، بے عزتی کا باعث ہے، اس چیز کو میرے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں بیٹوں کو، وہ میرے ساتھ نہیں جوڑتے، اور کیا کہتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کتنی بری مثال، ان لوگوں نے آخرت پر، یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے، اور وہ ہر چیز پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہیں رہے، لیکن وہ معین عرصے تک ڈھیل دیا جاتا ہے، جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں، ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ ہے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا اس میں یہ سب آگے دھکیلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو یہی ہوتا رہا کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ان کفار کا سرپرست بنا ہوا ہے، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تو اس میں زمین میں ایسی بھی آبادی اللہ کی مشیت نہیں، ایسی مخلوق جو نیک ہی ہوں، وہ تو پہلے ہی سے فرشتوں کی صورت میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو امتحان گاہ بنانا تھا، امتحان گاہ بنا کر یہاں پر لوگوں کو بسانا تھا، تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ نیک کون ہے، بد کون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی دین پہ کر سکتے تھے، لیکن پھر سارا امتحان ختم ہو جاتا، پھر جنت جہنم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، اور یہی ہوتا رہا کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت خوبصورت بنا کے دکھاتا رہا۔ آج بھی شیطان ہی ان کفار کا سرپرست بنا ہوا ہے، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان پر حقیقت کھول کے بتا دیں، یعنی جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں ہم ان کو بتا دیں کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، خالق تو کوئی اور ہی ہے۔ نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے یہ جو دیوتا کھڑے ہیں نا، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بارش لانے کے ہیں، یہ بارش نہیں برساتے، بارش برسانے والا میں ہوں، جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہوں۔ اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی کہ اللہ تعالیٰ زبردست نشانی بیان کر رہے ہیں، تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی نشانی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، یعنی پیٹوں میں جو جانور کھاتے ہیں گھاس پھوس، ان کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے اور خون بھی موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ یعنی پیٹ یا معدے میں جو اس میں گوبر بھی ہوتا ہے، اور گوبر وغیرہ کی جو صورت نکل آئے وہ فرس نہیں، اسے روس کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد دوسری بڑی مشروب نعمت یعنی دودھ کا ذکر فرمایا۔ دودھ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے مادہ کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے نر ہوں یا مادہ، دونوں ایک جیسا خوراک کھاتے ہیں۔ اس خوراک میں سے کام کی چیز جس سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے خون بنتا ہے، باقی گوبر کے ذریعے سے وہ خارج ہو جاتا ہے، لیکن مادہ میں اسی سے ایک خوراک تیسری چیز بنتی ہے، وہ دودھ بنتا ہے، اور وہ صرف مادہ میں بنتا ہے، نر میں نہیں بنتا۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ خون اور گوبر دو حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ جو حاصل ہوتی ہے وہ حلال، نہایت سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ پھر یہ محض ایک مشروب ہی نہیں، اسے انسانی جسم کی تربیت کا مکمل غذا دیتا ہے۔ یہ صرف پیاس کو نہیں بجھاتا، بھوک بھی مٹاتا ہے۔ شیر خوار بچوں کی ابتدائی تربیت بھی اسی دودھ پہ ہوتی ہے۔ پھر مویشیوں کے پیٹ میں یہ دودھ اس قدر وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کے بعد مویشیوں کے مالکوں کو بھی خاصی مقدار میں دودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ زبردست قسم کے یہ بنایا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بہت بڑی نشانی ہے، مثلاً جب کوئی انسان کسی شرکیہ ماحول میں ہو اور وہاں پر کوئی دین کا کام کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ کوئی ایک اللہ کو ماننے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہے، وہ سارا معاشرہ گوبر کی طرح
اور خون کی طرح بدبودار ہوتا ہے، اور وہ انسان دودھ کی طرح صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اکیلا ہو اپنے ماحول میں تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، میں بالکل تنہا ہوں، میں تو اکیلی رہ گئی ہوں، اب میں کیا کروں، میرے سوا تو کوئی بھی دین کی طرف نہیں آ رہا۔ تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدم جما لے، مضبوطی سے رکھ لے، وہ یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس معاشرے میں دودھ کی طرح پاکیزہ کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور باقی معاشرہ جو ہے وہ گوبر کی طرح گند ہے۔ اگر ایک پورا معاشرہ شرکیہ ہو، ایک انسان بھی توحید پہ قائم رہ سکتا ہے۔ مثال اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، انہوں نے اکیلے اللہ کو پہچانا۔ یہی سورج تھا، یہی چاند تھے، یہی ستارے تھے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، جو روز ہمارے سامنے نکلتے ہیں، ہم ان کے اوپر اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم سب کچھ یہ قرآن میں پڑھتے پڑھاتے اور سب کچھ الحمدللہ ہم سب کچھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ یہ کس نے صورت بنایا، مجھے کس نے پیدا کیا۔ یہ چاند ستارے جن کے یہ بت اور یہ بتوں کے آگے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یہ تو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر یہ کیسے ہماری تقدیر بنا سکتے ہیں؟ سوچتے 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 ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کو جان لیا۔ وہ ایک اکیلے تھے، وہ دودھ کی طرح پاکیزہ تھے، پورا معاشرہ گند گوبر کی طرح بدبودار تھا، لیکن اس میں بھی وہ قدم جما کے کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی بدبودار معاشرے میں بھی کسی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جب ایک انسان اکیلا ہو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تنہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنے تنہا تھے، اور ان کو تو ان کے گھر والوں نے، ان کے خاندان نے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوست نے، سب نے آگ میں ڈال دیا تھا، سب نے آگ میں جھونک دیا تھا، اور وہ آگ میں چلے گئے تھے اگر اللہ تعالیٰ انہیں آگ سے نہیں بچاتا، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عین وقت میں مجھے بچا لے گا، عین وقت میں میرے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دے گا۔ انہیں نہیں معلوم تھا، وہ صرف اللہ پر توکل کر کے آگ میں کود گئے، اور آگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گل و گلزار بنا دی۔ جو بھی انسان کسی بدبودار معاشرے میں رہتا ہے، جہاں شرکیہ ماحول ہو، جہاں بت پرستی ہو، جہاں ایک اللہ کو نہیں مانتا، جہاں بدعات پھیلی ہوں، تو اپنے قدم جما کے رکھیں، ایک توحید پہ قائم رہیں، اور بالکل بھی نہ ڈریں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا مانگتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی بنا لیتے ہو، یعنی تم اچھے جوس بھی بناتے ہو اور اسے شراب بھی بنا لیتے ہو۔ اہل دانش کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے، نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیا کیا تمہارے لیے کرتا ہوں، میں نے کیا کیا تمہارے لیے تخلیق کیا، یہ جن کے آگے تم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو یہ کچھ ایسے بنا سکتے ہیں؟ میں نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ دیکھو مکھی، چھوٹی سی مکھی، اسے میں نے وحی کی ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں، انگوروں کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس چوس کر اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہو، اور ان کی مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب بنتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں، یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، یعنی اس فطری وحی کا اثر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا چھتا یا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اس چھتے کا ہر خانہ 6 پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے جس کے تمام ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی آپ نے بچپن میں جیومیٹری کی ہوگی، اور جیومیٹری میں آپ لوگوں نے گھر وہ بنائے ہوں گے، گول بنائے، ریکٹینگولر بنائے ہوں گے، کبھی آپ نے کبھی وہ سرکولر بنائے ہوں گے، کبھی ٹرائنگل بنائے ہوں گے، آپ نے جیومیٹری سے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہوں گی۔ جب ہماری ٹیچر کہتی تھی نا کہ یہ بنا کے لائیں اور برابر ایک طرح سے بنائیں، تو ہمارے لیے برابر بنانا کتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو مکھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہے، وہ ہیگزاگنل شیپ بناتی ہے، 6 سائیڈڈ کارنر بناتی ہے اپنے گھر کے، اور ایسے بناتی ہے سب برابر ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اور اتنا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے جمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خود بھی، حد سے زیادہ اس سے زیادہ خوبصورت کائنات کی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی ہر مخلوق میں خوبصورتی رکھی ہے۔ شہد کی مکھی میں دیکھیں کیا خوبصورتی ہے، اور شہد کی مکھی کا چھتا کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ کوئی بھی آپ پودا اٹھا لیں، کوئی بھی آپ جنگلی پودا اٹھا لیں، اس کا پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پتے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بکھیر دی، اللہ تعالیٰ جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
यहाँ पे देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका जो छत्ता है तुम ऐसा बना ही नहीं सकते, उसकी हर चीज़ से लंबाई बराबर होती है, फिर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं कि बीच में कोई गैप नहीं बाकी रहता। इन्हीं खानों में मक्खियाँ शहद का ज़ख़ीरा करती हैं और बैरून खानों पर पहरेदार मक्खियाँ होती हैं जो अजनबी मक्खियों को या कीड़ों को उनमें घुसने नहीं देती। बाहर पहरेदार चौकीदार मक्खियाँ खड़ी होती हैं, अगर किसी दूसरे छत्ते की शहद की मक्खियाँ भी आए ना तो उन्हें गिरा देती हैं। और अगर किसी दूसरे फूल से शहद चूस के आती हैं, उसका फूल से चूस के आती है ना, तो उसी को भी नहीं अंदर जाने दिया जाता। आपको पता है बेरी का एक अलग शहद होता है। फिर दूसरी जो जहाँ के रहने वाले उनके जो फूल और जो दरख्त होते हैं, जैसे खुबानी के दरख्त हैं या दूसरी ऐसी फसल होती है, तो वहाँ से ख़ास किस्म का शहद बनता है। एक तरह की जो छत्ता होता है वो एक ही फूल से वो रस लेके आता है। अगर किसी दूसरे से लेके आए ना रस, तो वो चौकीदार मक्खियाँ ना उसको सूंघती हैं और उसके पर तोड़ के उसको नीचे गिरा देती हैं, उसको अंदर जाने ही नहीं देती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। फिर इन मक्खियों की सरदार या मलका होती है, जिसे अरबी में यासूब कहते हैं। बाकी सब मक्खियाँ उसके ताबे फरमान होती हैं। मक्खियाँ उसी के हुक्म से रिज़्क़ की तलाश में निकलती हैं और उसके हमरा चलते हैं तो सब उसकी हिफाजत करती हैं। उनमें ऐसा नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है जिसे देख कर इंसान हैरान रह जाता है। इतने छोटे से जानदार में इतनी अक्ल और समझ कहाँ से आ गई। मक्खियाँ तलाश माश में उड़ती रहती हैं, दूर दराज जगह पर पहुँचती हैं, मुख्तलिफ़ रंग के फलों से फूलों से मीठी चीज़ों पर बैठ कर उनका रस चूसती हैं, फिर यही रस अपने छत्ते के खानों में ला के ज़ख़ीरा करती हैं। इतनी समझदार होती हैं कि वापसी पर अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। रास्ता में ख्वाह कितने ही ऐसे छत्ते आए हों, लेकिन वो सिर्फ अपने छत्ते पे पहुंचती है। गोया इन मक्खियों का नज़्म व ज़ब्त, आमदो रफ्त, एक ख़ास किस्म का घर तैयार करना, फिर बाकायदगी से उसमें शहद को ज़ख़ीरा करते जाना, ये सब राहें अल्लाह ने मक्खी के लिए इस तरह हमवार कर दी हैं कि उसे कभी सोचने और गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें गौर करो। इसमें गौर करने की क्या बात, इसमें गौर करने की ये बात है कि एक इंसान जब दीन की तरफ जाता है और मुख्तलिफ़ उलमा कराम से तालीम हासिल करता है, मुख्तलिफ़ जगह जगह जाता है और वहाँ दीन की तालीम हासिल करने के बाद ऐसे ही होता है जैसे मक्खी की तरह मुख्तलिफ़ फूलों से रस चूसता है और एक शहद तैयार करता है। इसी तरह से जो दीन का आलिम होता है, दीन की तलब रखने वाला, वो मुख्तलिफ़ उलमा कराम से तालीम हासिल करता है और तालीम हासिल करने के बाद अपना शहद बनाता है और लोगों तक देता है। लोग उसका शहद लेते हैं, यानी उसकी दीनी तालीम लेते हैं और फिर लुत्फ़ उठाते हैं। अल्लाह ताला ने शहद की मिसाल जो है एक आलिम से दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें पैदा किया अल्लाह ने, फिर वही तुम्हें मौत देता है। तुम में से कुछ लोगों को अल्लाह ताला अर्ज़िल उम्र तक पहुंचा देता है, बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचा देता है, ताकि सब कुछ जानने के बावजूद ना जान सके। बिलाशुबह अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है। यानी इंसान को कैसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और फिर कैसे आखिरी उम्र तक पहुंचा देता है। मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ तरीके से अल्लाह ताला मौत देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है नेज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क के मामले में एक को दूसरे से फजीलत दे रखी है, यानी किसी को रिस्क ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। फिर जिन लोगों को रिस्क दिया गया है वो ऐसे तो नहीं थे जो ज़ायद रिस्क को अपने ग़ुलामों की तरफ लौटा दें, ताकि ग़ुलाम और आका सब रिस्क में बराबर हो जाएँ। क्या वो फिर अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं? यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक अल्लाह ताला ने किसी को मालिक बनाया, फैक्ट्री का मालिक है, अब वो फैक्ट्री का मालिक क्या है, वो अपने वर्कर से काम लेता है। आपने कभी देखा, कभी ऐसे हुआ कि मालिक ने कहा कि मैं अपनी जायदाद को सारे अपने ग़ुलामों में, अपने वर्कर में बांट देता हूँ? कभी भी ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मालिक जो होता है वो मालिक ही होता है और फिर वो आगे से देता है। तो क्या वो ऐसा करता है कि वो अपने ग़ुलामों को बराबर करते हैं? जब वो अपने ग़ुलामों को, अपने वर्कर को बराबर नहीं कर सकता तो मुझे तुम क्यों अपने शरीकों के बराबर कर देते हो? मुझे क्यों अपने जैसे लोगों के बराबर खड़ा कर देते हो? मेरे लिए क्यों बुत बनाते हो? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से बीवियाँ बनाई, तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारे बेटे और पोते बनाए, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अदा किया। क्या फिर वो बादल मअबूदों पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं, अल्लाह के सिवा जिन चीज़ों को पूछते हैं वो आसमान और ज़मीन से उन्हें रिज़्क़ मुहैया करने का कुछ इख्तियार नहीं रखते और ना ही वो ये काम कर सकते हैं। आयत नंबर 74 में फरमाया अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है। एक ग़ुलाम है जो ख़ुद किसी की मिल्कियत है, वो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता। यानी एक ग़ुलाम क्या होता है? वो अपने मालिक की बात मानेगा। दूसरा वो है जिसे हमने उम्दा रिज़्क़ दिया और फिर वो उसे खुफिया और एलानिया हर तौर पे ख़र्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की जो मामूली अक्ल वाले आदमी की भी समझ में आ सकती है और इस मिसाल में शिर्क की एक नए अंदाज में तरदीद बयान की। मसलन एक शख्स खुद ग़ुलाम है, उसकी अपनी कोई चीज़ है ही नहीं और वो मालिक की चीज़ खर्च कर ही नहीं सकता। अगर वो कुछ खर्च करना चाहे
تو بھی نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، لمبے چوڑے مال دولت اور جائیداد کا مالک ہے، اسے اس مال و دولت کو خرچ کرنے کا مکمل اختیار بھی ہے۔ وہ ہر وقت پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو معبودان باطل ہے، دوسری طرف مخلوق اور غلام ہے جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، اگر جاندار ہیں تو اپنی ایک ایک ضرورت کے محتاج ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی ذات ہے جو مختار کل ہے، زمین اور آسمان کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، انہیں وہ ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جب ایک مالک اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور ایک نوکر اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، تو میں تو مالک ہوں ساری کائنات کا، میں اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، اور جنہیں تم میرے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہو وہ تو مجبور ہیں، وہ تو نہیں کچھ خرچ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گنگا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم بھی دیتا ہو، سیدھی راہ پہ گامزن بھی ہو؟ یعنی دو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ایک مشرک ہے کہ جو کوئی بات نہیں سمجھتا، اور جب وہ تم اس سے بات کہو تو وہ گنگا بہرا ہے، تم اسے کوئی کام کسی سودا لینے بھیجو تو وہ سودا نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ وہ بات بتا نہیں سکتا، کسی کی بات سن نہیں سکتا، ہر وقت تمہیں مشکلات میں ڈالے گا۔ لیکن ایک ایسا بھی ہے جو جس کو سنائی بھی دیتا ہے، جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ سیدھے راستے پہ بھی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک، یعنی ایک دم قیامت آ جائے گی یا اس سے بھی جلد واقعہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہاری کان، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ نہیں معلوم، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ابھی بھی، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ ہمیں کیا پتا ہمارے پیٹ میں، ہمارے جسم میں کتنا خون ہے، اور کتنی دفعہ وہ حرکت کر رہا ہے، کتنی دفعہ وہ پمپ کر رہا ہے، ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں کیا کیڑے پل رہے ہیں، کیا اس میں ہماری بیماری پل رہی ہے، ہم نے کب تک زندہ رہنا ہے، ہم نے کتنے قدم اٹھانے ہیں، ہم نے کتنا بھاگنا ہے، کتنا دوڑنا ہے، کیا کھانا ہے، ہمیں کل کا نہیں پتہ، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تھے نا، تمہیں کچھ معلوم نہیں، اور پھر جب تم نکالتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کان، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پھر شکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مفہوم بتایا کہ کیسے شکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا ہے، حرام نہیں دیکھنا، کان سے حرام باتیں نہیں سننی، ان کا درست استعمال کرنا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے باتیں سوچنی ہیں اور کسی کا برا نہیں سوچنا۔ جب ہم ان امانتوں کو درست طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں، انہیں اللہ ہی تھامتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہوا میں تیرنے والے پرندوں کی ساکھ کے بارے میں فرمایا کوئی چیز فضا میں ٹھہر نہیں سکتی۔ دیکھیں کوئی چیز ہم اگر ہوا میں تیرانا چاہیں نہیں ہم کر سکتے، ہمیں کپڑا، ہمیں کاغذ کا ایک پرزہ اگر ہم ہوا میں اڑانا چاہیں، ہم بچے جہاز ہی بناتے ہیں نا، کاغذ کا بنا کے جہاز اڑاتے، کیا ہوتے تھوڑے دیر میں وہ نیچے گر جاتا ہے۔ کشش ثقل یعنی زمین کی کشش ایسی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، گریویٹیشنل پل ایسی ہے، زمین میں کشش ایسی ہے، ہر چیز نیچے کھینچ لیتی، اور یہ ہمارے فائدے کی، اگر ایسی نہ ہو تو ہماری ہر چیز ہوا میں اڑتی پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز فضا میں ٹھہر نہیں سکتی، وہ ہوا کی لطافت اور زمین کی کشش کی وجہ سے زمین میں گر جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پروں کو اور ان کی دم کی ساخت میں کچھ ایسا توازن رکھا ہے کہ نہ زمین کی کشش ثقل انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، نہ ہوا کی لطافت انہیں نیچے گرا سکتی ہے، فضا میں بے تکلف تیرتے پھرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، اگر ہم کبھی تیرنا چاہیں تو ہمارا سب سے پہلے یہ کوشش ہوگی کہ ہم زمین کی کشش اس کو کنٹرول کریں کسی طریقے سے تاکہ ہم نیچے نہ گریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کشش کیسے ختم کر دی؟ ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کشش ختم ہوگی تو انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ جب سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور انسان ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے پرندوں کو اڑا کے کہ دیکھو ایسے اڑو گے تم جب قیامت آئے گی۔ ان کے لیے بھی کشش ثقل ختم کر دی گئی۔
پھر جب فضا میں پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت پروں کو پھیلا کے رکھیں، وہ انہیں بند بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں گرتے۔ انسان نے پرندوں کی اڑان اور اس کی ساخت میں غور و فکر کر کے ہوائی جہاز تو ایجاد کر لیا، مگر جس ہستی نے ایسے قانون بنا دیے تھے جن کے بنا پہ پرندے یا ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے، اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ایک اور نشانی بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائز سکون بنایا۔ گھر سکون کی جگہ ہے، انسان کسی بھی جگہ چلا جائے، ایون اگر عمرہ اور حج کرنے بھی چلا جائے نا تو تھوڑے دنوں کے بعد جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم جلدی سے گھر جائیں، گھر کا سکون ملے، گھر کا ہمیں کھانا ملے، یہاں تو ہم جو ہے ایک مسافر کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گھروں کو جیسے بھی گھر ہوتا ہے اس میں سکون ہوتا ہے، چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی کرتے ہو اور قیام کے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ یعنی جو عرب لوگ ہوتے تھے نا وہ ان کا یہ طریقہ ہے، کہیں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خیمہ لگا لیتے ہیں، اور خیمہ جو ہے وہ جانوروں کی کھالوں سے بھی بنایا جاتا ہے اور وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، آسانی سے اٹھا کے لیا جا سکتا ہے۔ ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کے سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بھی بنایا ہے۔ نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے مخلوق کے ان چیزوں کے سائے بھی بنائے ہیں اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائی ہیں۔ یعنی اگر پہاڑوں کے سائے نہ ہوتے، درختوں کے سائے نہ ہوتے تو ہم کہاں پہ سایہ لیتے؟ دھوپ میں چلتے چلتے جب درخت کا سایہ تو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پہاڑوں کے سایہ ہیں تو انسان کتنا فرحت محسوس کرتا ہے گرمی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سائے بھی بنائے ہیں، تمہارے لیے ایسے کپڑے بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بھی بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، کس لیے دی؟ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، ایک اللہ کو مانیں، اس کا شکر ادا کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑ دیتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد پہچانتے بھی ہیں مگر پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں دیکھیں کس قدر کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جب نعمتیں ہوتی ہیں ان پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نعمتوں کے بیان کے بعد کہ تمہیں نعمتیں اتنی دی ہیں، کچھ گن کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور صرف ایک الہ کو مانو، صرف میری عبادت کرو، میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیشتر ان میں ناشکرے ہیں۔ جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت ہے نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم نے تجھے چھوڑ کے پکارا تھا۔ اس پہ وہ شریک صاف جواب دے دیں گے تم جھوٹے ہو۔ اس دن وہ اللہ کی حضور اپنی فرمانبرداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ انہوں نے بہتان تراشیاں کی تھی سب کچھ انہیں بھول جائے گا۔ آج جو قبروں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، فیس بک میں آپ دیکھ لیں نعوذ باللہ، ایک زندہ انسان کو، یعنی انسان کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انسان ایسے اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے سب کچھ وہ کرنے والا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے، اگر اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے، اگر اسے، اور یقیناً یہ ساری بیماریاں لگتی ہیں کیونکہ ہمارا جسم فانی، ہمارا جسم ختم ہونا ہے۔ ایک انسان چاہے جتنے بھی صحت مندی کے کام کر لیں، ایک دن اس کے جسم نے کمزور ہونا ہے، ایک دن اس نے مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، مرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان جو ایسے اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے اوپر پیسے نچھاور کرتے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی مخلوقات کے ذریعے ہماری خدمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو ہی دیکھ لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری خدمت کے لیے لگایا۔ ہم اس کے شہد لیتے ہیں اور پھر اسے بوتلوں میں بھر کے رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب ہم چمچ میں نکالتے ہیں تو آدھا ہم چائے میں ڈالتے ہیں دودھ میں اور آدھا ہم پھینک ہی دیتے ہیں چمچ میں لگا ہوا۔ ہم اتنی ناقدری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں بنائیں، اتنی نعمتیں بتائیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے تمہارے پاس پہنچائیں، اور پھر تم اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے راہ سے روکتے رہے۔ ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے ہی جائیں گے، اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے دوسرے کی طرح ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لے آئیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کام، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تم اسے قبول کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ 6 الفاظ
اس قدر وسیع معنی رکھتے ہیں اور ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان میں آ گیا۔ اس لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہوتی تو صرف یہی آیت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ کون سی آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عدل، احسان اور رشتہ داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کر لو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے اگر تم نے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے، یعنی اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم کھا کے تم نے کوئی قسم کھائی ہے اور کوئی تم نے پکا وعدہ کیا تو اب اس وعدے کو توڑو نہیں، کیونکہ تم مجھے بیچ میں لے آئے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اس عورت کی طرح نہیں ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت مثال کی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی نشانیاں بیان کی، دوسری بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ یہ مثالیں جو ہوتی ہیں نا، سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جب علماء کرام تفسیر لکھتے ہیں اور مثالوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سوچتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جتنی ہمیں سمجھ آتی ہے نا، وہ سطحی سی اس کی مثال ہے، سطحی سے سمجھ ہے، ہمیں اس کی پوری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے وہ اس کو سمجھائے گا۔ تو یہاں پہ ایک مثال بیان کی ایک عورت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت ایسی تھی جو مخبوط الحواس تھی، اس کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، سارا دن وہ سوت کاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سوت کاٹنا کتنا مشکل کام ہے اور ہاتھوں سے کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ سوت کا جیسے ہم اگر اب سوچیں کہ ہم اگر اپنے گھر میں کپڑے سی رہے ہیں، مشین ہے ہمارے پاس، لیکن کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا، اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، مستقل اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، مستقل ایک ہی کام کیا جاؤ تب جا کے ایک سوٹ بنتا ہے۔ تو اس وقت وہ عورت بیٹھ کے سوت کاٹتی رہتی تھی۔ سوت اس نے ڈھیر لگا لیا، اتنی محنت سے بنایا، رات کو کینچی لے کے نا سب کاٹ دیتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنا کیا کرایا سارا محنت تباہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو اس میں، اسی طرح تم لوگ دین کا کام کرتے ہو، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ خیرات، اتنا تم نے کام کیا، ایک شرک کر دیتے ہو، سارے تمہارے کام کینچی لے کے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تم اپنا کام اس عورت کی طرح کر دیتے ہو، جس عورت نے مخبوط الحواس ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے کام کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ساری زندگی نیک کام کرتے رہتے ہیں، ایک شرک کر لیتے ہیں تو ہم اپنا کام جو ہے وہ اس عورت کی طرح کر دیتے ہیں۔ جس طرح یہ عورت مخبوط الحواس ہے، ہم بھی اسی طرح سے مخبوط الحواس بن جائیں گے اگر ہم نے شرک کو نہیں چھوڑا، بدعت کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسرے سے ناجائز فائدہ حاصل کرے، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو۔ اللہ تو ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا اور قیامت تک تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس سے تمہارے متعلق ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، صحابہ کرام نے ایسے کیا، ہم کیوں نہیں صحابہ کرام کی طرح کر سکتے؟ صحابہ کرام نے اتنا مال خرچ کیا ہے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کر لیتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، ہم بھی ہوتے جہاد کرتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے ماحول کے متعلق پوچھا جائے گا، تمہیں کس ماحول میں رکھا، تمہارے لیے کیا کیا تھا کام، تم کیا کر سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، تمہیں تمہارے ماحول کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تمہیں اس ماحول کے مطابق نہیں پوچھا جائے گا جو صحابہ کرام کا تھا، وہ گزر گئے، انہوں نے جو کام کیا، یہ ہمارا ماحول ہے، یہاں پہ ہم نے جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیسلٹیز ہمیں دی ہیں اس کے متعلق کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں گے۔ بار بار یہاں پر قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ قسم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بیچ میں لا کے تم قسمیں نہ کھاؤ، اپنی باتیں خود معاملات کرو، اگر قسم کھا لیتے ہو تو اسے توڑو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم توڑنے کی وجہ سے تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اور
आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। अल्लाह से किए हुए वादे को थोड़ी सी कीमत के इवज़ मत बेचो, क्योंकि जो कुछ अजर अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी कुरान को, अब ये हमारे लिए क्या है कि कुरान को हम ये बयान करना शुरू कर दें जो कुरान में मौजूद नहीं है, और वो हम बयान करना शुरू कर दें जो फ़लाँ बुज़ुर्ग के बाद लोग बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं या तावीज़ गंडे करते हैं, तो क्या समझ के करते हैं? वो ये समझ के करते हैं हम बहुत नेक काम कर रहे हैं, हम दीन का काम। वो ये नहीं कहते कि हम शिरक कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते वो कहते हैं हम नेक काम कर रहे हैं। असल में हर इंसान जो है वो नेक है, हर इंसान नेकी करना चाहता है, हर इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के करीब होना चाहता है। रास्ता किसी किसी को मिलता है, जो सीधा रास्ते पे आ जाए वो सीधे रास्ते पे चलता है, जिसे टेढ़े रास्ते मिले फिर वो टेढ़े रास्ते पे चलता है। अपनी तरफ से तो वो दुरुस्त काम कर रहा होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, जो जिसने उसको गलत काम की तरफ लगाया, जिसने पीर फ़कीर बनाए, जिसने तावीज़ गंडे दिए, जिसने इन चीज़ों की इब्तिदा की, तो क्या है वो अल्लाह के कुरान को, अल्लाह ताला के वादे को थोड़ी कीमत के एवज़ बेच रहा है अपने फ़ायदे के लिए। भाई कब्र वहाँ जा रहे हैं, मज़ारों पे आपने देखा वीडियोस देखी होंगी, कितने कितने थैले भर भर के पैसों के निकलते हैं, और वो पैसों से क्या करते हैं? अपने अपने महल खड़े किए हुए उन्होंने अपने ऊपर लगाते हैं। वो उस कब्र वाले को लगाएंगे, कब्र वक्त को क्या ज़रूरत है? उस कब्र में पड़े मुर्दे को पैसों की क्या ज़रूरत है? उसको चादरों की क्या ज़रूरत है? उसको देगों की क्या ज़रूरत? उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो ये जो लोग मुजावर होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, वो वहाँ पे उनका कमाई का ज़रिया वो कारोबार है वहाँ। और मज़ारों पे आप देख लें, हर किस्म का शिरक होता है, हर किस्म का गुनाह होता है। बच्चों के अगवा हैं, औरतों के अगवा हैं, औरतों से गलत काम लिए जाते हैं, चोरी है, डकैती है, और नशे का कारोबार किया जाता है। वहाँ पर लोग धुत पड़े हुए होते हैं, हर किस्म का गंदा काम उस अड्डे पर हो रहा होता है। क्यों? वहाँ शिरक हो रहा है। जहाँ शिरक होगा वहाँ गंदगी होगी, शिरक है ही गंदगी, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर तुम जानो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, और हम सब्र करने वालों को उनके अच्छे अमाल के मुताबिक ज़रूर जज़ा देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्तिया कि वो मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे, और आखिरत में उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक उन्हें उनका अजर दिया जाएगा। फिर जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाजमी पढ़ा करें। जब कुरान शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कुरान बंद करके किसी काम के लिए चले जाते हैं, वापस आते हैं, कुरान खोलते हैं तो पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो पढ़ना लाजमी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी नहीं है। अब आपने आउज़ बिल्लाह पढ़ना है। जब भी कुरान खोलें, जब भी कुरान की कोई बात करें, क्योंकि शैतान को भगाना होता है। शैतान कुरान नहीं पढ़ने देता। आप देखें, नमाज़ पढ़ने से पहले आउज़ बिल्लाह नहीं है कि अल्लाह अकबर से पहले हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान, नहीं। कोई भी नेकी का काम करने, कोई भी इबादत करने से पहले तावुज़ नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पहले। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पढ़ने लगो तो मेरी पनाह में आ जाया करो, ये शैतान मरदूद में तंग नहीं किया जाएगा। जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम इसको तिलावत करना शुरू करते हैं, फ़ौरन हमारे दिमाग में, कानों में आता है तुमने ये काम करना है, तुमने इफ्तारी बनानी है, तुमने अब कपड़े इस्त्री करने हैं, तुमने बच्चों को उठाना है। कोई ना कोई काम कान में आके वो बोलता है, वो आके आपके दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। होता क्या, हम थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा हम ज़रा वो काम कराएं ना, फिर आके कुरान पढ़ते हैं। और शैतान यही चाहता है उस वक़्त जम के बैठ जाएं। नहीं, हमने आधा घंटा बैठ के कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए हमने उठना नहीं है और शैतान को शिकस्त देने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब भी तुम कुरान उठाओ फ़ौरन मेरी पनाह में आया करो। उसका यानी शैतान का उन लोगों पे कोई बस नहीं चलता जो ईमान ले आते हैं, अपने परवरदिगार पे भरोसा करते हैं, उसका बस तो उन पे चलता है जो उसे अपना सरपरस्त बनाते हैं। ऐसे ही लोग अल्लाह ताला के शरीक बनाते हैं, यानी जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, बुतों की पूजा करते हैं, वो जो शैतान होता है ना, उनको और गुमराही में लेके जाता है और उन्हें गड्ढे में गिरा। ये नहीं कि सिर्फ उसने उनकी इबादत कराती बुतों की, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। अब आप देखें कि बाहर के लोगों में क्या होता है, इतना शैतान बहकाता है। शैतान कैसे बहकाए चला जा रहा है कि आदमी आदमी से अब शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है, उन्हें औरतें अच्छी नहीं लगती। आदमी औरत का जो अल्लाह ताला ने एक फितरी तरीका बनाया वो अच्छा ही नहीं लगता। ये शैतान कितना गुमराही में लेके जा रहा है। फिर वो क्या कहता है कि कपड़े जो हैं वो ज़्यादा, कपड़े कम से कम करो, कुछ भी नहीं होता। वो उन लोगों को और ज़्यादा बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है। शादी करना तो उनके यहाँ ख़त्म ही हो गया है। और आदमियों से अब आपको पता है कि वहाँ पे एक ऐसा फितना खड़ा हो रहा है जो हमारे भी उसमें हमारे भी सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को भी मालूम होता है कि एक आदमी जब पैदा
بڑا ہوتا ہے نا بچہ تو وہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھئی اگر وہ لڑکا کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو لڑکی محسوس کر رہا ہوں، اور پھر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر رہا تھا کہ میں تو لڑکی ہوں، اور لڑکی کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ لڑکیوں والے کپڑے پہنے گا، وہ لڑکیوں کی یونیورسٹی میں جائے گا، وہ لڑکیوں سے بات چیت کرے گا، وہ لڑکیوں سے شادی کرے گا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بس اسٹاپ میں جاتے ہیں تو بس میں 2 کمپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں، ایک عورتوں کا بنا ہوتا ہے، ایک آدمیوں کا بنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنے آپ کو کہے کہ میں تو لڑکی محسوس کر رہا ہوں، نادرا میں جا کے کارڈ بنوا لیتا ہے اور پھر آ کے عورتوں کے کمپارٹمنٹ کھڑا ہو کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا، ہمیں کیا معلوم کہ وہ لڑکا ہے، ہم تو اسے عورت سمجھ کے بٹھا لیں گے، ہم تو اسے عورت سمجھ کے اپنے ساتھ، ہم عورتیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ بھی لگاتی ہیں، ایک دوسرے کو بٹھاتی اٹھاتی ہیں، سلام بھی کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اسی طرح مسجدوں میں بھی ہو جائے گا۔ جب کوئی لڑکی کہے گی کہ بھئی میں تو لڑکا ہوں، اپنے آپ کو لڑکا محسوس کر رہی ہوں، تو کیا کرے گی؟ تو وہ جا کے مردوں میں کھڑی ہو جائے گی۔ جو لڑکا کہے گا میں لڑکی محسوس کر رہا ہوں تو وہ عورتوں کی مسجد میں آ جائے گی، عورتوں کی پاس آ کے بیٹھ جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا کہ میں لڑکی ہوں اور اپنے آپ کو لڑکی بنا لیا تو وہ کس سے شادی کرے گا؟ وہ لڑکی سے تو شادی نہیں کرے گا، وہ تو آدمی سے شادی کرے گا کہ میں تو لڑکی ہوں، تو پھر آدمی کی کس سے شادی ہو رہی ہے؟ آدمی کی۔ اب یہ تو انسان اپنے آپ کو سوچ رہا ہے نا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی۔ اب ایک اور فتنہ اور بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، لوگوں کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اب تو یہ سیکس ڈٹرمنیشن ہے نا کہ سیکس معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے۔ اگر لڑکا اپنے آپ کو لڑکی محسوس کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں لڑکی ہوں، لڑکی اپنے آپ کو محسوس کری لڑکا ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتی ہے کہ میں لڑکا ہوں، اور ہر تمام چیزیں۔ اب لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا انسان نہیں ہوں، میں تو خرگوش ہوں، یا میں تو بلی ہوں، یا میں تو کتا ہوں، اور جا کے وہ رجسٹریشن کراتے ہیں اور جا کے وہ اپنے لیے وہی فیسلٹیز لیتی ہیں جو ایک جانور کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کدھر جا رہا ہے، اور یہ باہر کے ملکوں میں بالکل کھلا ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے کرنے دو، اس کی مرضی جو وہ اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور شیطان دیکھیں ان کو کتنا پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان رک جاتا کہ اچھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، ان کے آگے کھڑے بس کافی ہے، نہیں، شیطان ان کو مزید گڑھے میں گھسیٹتا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا بس، شیطان کا بس تو صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے سرپرست بنا لیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ پھر جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے اسے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہیے اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان مضبوط کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے۔ یعنی کہتے تھے کہ وہاں پہ غلام ہے اور وہ غلام عربی بولتا ہے، خوب بولتا ہے، اس کے پاس علم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اجمی ہے، یعنی جو عربی کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں نا ہم سب کو بھی اجمی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کا پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلاں غلام سے اللہ کے وسلم یہ قرآن پڑھ کے آتے ہیں، سن کے آتے ہیں اور پھر آ کے بتاتے ہیں، اس کی زبان تو ہے ہی اجمی، اسے تو خالص عربوں کی زبان ہی نہیں آتی، اور یہ قرآن تو خالص قریشی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت پہ ایمان نہیں لاتی وہ کبھی ان پہ راہ نہیں پاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو جھوٹ تو صرف لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں، جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، اللہ یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے کہ اس کا دل ایمان پہ ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے رضا اور رغبت سے کفر قبول کیا ایسے لوگوں پہ اللہ کا عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت میں گر گیا ہے، کسی نے اس کو قید کر لیا ہے، کسی نے اس کے اوپر گولی مارنے لگا ہے کہ بتاؤ کہ تو ایک اللہ کو نہیں مانتا، میرے بتوں کو مانو، یا گائے کو پیار کرو، یا گائے کا گوبر کھاؤ، یا جو بھی کرو، اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ، اور دل اس کا ایمان پہ ہے، دل اس کا رو رہا ہے کہ نہیں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا، مگر جو جان بوجھ کے ایسا کام کرے تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو، کانوں کو، آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلے آیت میں فرمایا نا کہ میں نے تمہیں دل دیا، کان دیا اور آنکھیں دی، کس لیے؟ کہ تم ان سے ان کائنات کو دیکھو اور سوچو اور سمجھو کہ اللہ کون ہے، اللہ کو مجھے پہچان لو۔ لیکن جو لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک طرح سے ان کی آنکھوں پر اور کانوں پر، دل پہ مہر لگا دی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یقیناً یہ لوگ آخرت پہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے مصیبتیں اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو اب آپ کا پروردگار بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی بات میں جھگڑا کرتے ہوئے آئے گا، ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔
ان پہ کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ پھر انہی کے پاس انہیں میں ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا۔ یہاں پر مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں مکہ کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، لیکن انداز سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں مکہ مکرمہ کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے پہ کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ پر روانہ کرتے اور وہ بھی وہ امن و عافیت کے ساتھ جاتا تھا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے چاروں طرف سے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ مکہ پہنچ جاتے تھے، جبکہ وہاں پہ کوئی پھلدار درخت پیدا نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ کوئی غلہ بھی نہیں اگتا تھا، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا وہاں پر امن اور سکون کر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بات اور پھر شکر کی بات، یعنی ہر وقت ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے ہر بات میں۔ یعنی اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اچھا کھانا کھائیں تو الحمدللہ کی دعا پڑھتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ کی دعا پڑھتے ہیں، ہر کام میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اچھی چیزوں پر۔ لیکن اگر کوئی بری چیز پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی بیماری کی تکلیف آ جائے، کوئی اچانک حادثہ، تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ پھر بھی الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ تو جو الحمدللہ کہنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دیں گے، کیونکہ ان کا وہاں پہ کلمہ ہوگا الحمدللہ، وہ بات بات پہ الحمدللہ کریں گے۔ تو جنتی لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ عرب لوگوں کو دیکھیں، کسی کا باپ بھی مر جائے، ان سے پوچھا آپ کا باپ، کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، ہر بات میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم اپنا تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر بات میں الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اس میں مشہور کیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے نام کے علاوہ کیا چیز مشہور کی جاتی ہے؟ امام حسین کے نام کے کھچڑے پکتے ہیں، ان کے نام کے وہ دیگیں پکتی ہیں۔ کن کے نام کے پکتی ہیں؟ امام حسین کے نام کے پکتی ہیں نا، یوم عاشورہ پر، 10 محرم پر۔ پھر شب برات میں کیا ہوتا ہے کہ جی شب برات میں جو ہے یہ کہا اللہ کے نام کا جاتا ہے، لیکن شب برات اپنی طرف سے نام بنا لیا گیا ہے۔ شب برات کوئی نہیں، صرف شب قدر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے شب قدر کو۔ قرآن میں وہ شب قدر کے بارے میں بات کی گیا ہے، شب قدر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو بھی بدعات پھیلا دی گئی ہیں، جو بھی کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر حلال کھانا دیا نا، لیکن اگر اس کے اوپر نام کسی اور کا لے لیا ہے، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی بھی چیز کا، وہ حرام ہو گئی ہے، تو اسے ہم نے کھانا نہیں ہے۔ اب جیسے کسی کے گھر میں کوئی کھانا آ گیا ہے نیاز کا، تو ہم اسے کھائیں گے نہیں۔ ہم اگر کسی کو دیں گے بھی نا، اگر تو ہم اسے بتائیں گے کہ دیکھو یہ اس چیز کا کھانا آیا، اگر تو تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ، نہیں کرتا تو ہم تو نہیں کھاتے، تم بھی نہ کھاؤ، ہم اسے سمجھانا چاہیے۔ پھر وہ کھانا جو ہے چھت پہ ڈال دیں، کہیں پہ ڈال دیں، اور اسے جو ہے وہ خود نہ کھائیں، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے ایسی چیز کا کھانا حرام ہے۔ پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پہ مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ نہ شرعی قانون کا باغی ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجبور ہو گیا یعنی مرنے لگا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اتنا سی کھا لے جتنا اس کی جان بچ سکتی ہے۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پہ آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یعنی ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اشیاء کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں یہ کتنی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر منع کی ہے، لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خاندانوں میں کوئی نہ کوئی چیز حرام کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس مضمون کو ہم نے کئی دفعہ پڑھا، اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو اچھی طرح سے رٹ لو کہ کوئی چیز اپنے خاندان میں حرام نہیں کرنی۔ کوئی کلر حرام، بعض لوگ بلیک کلر حرام کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہرے رنگ کی شلوار حرام نہیں، ہرے رنگ کی شلوار نہیں، یہ جو ہے مسجد نبوی کی جو ہے وہ ان کا وہ جو ہے ان کا جی غلاف ہے، نہیں مسجد نبوی کا جو ان کا وہ بنا ہوتا ہے نا محراب سی،
وہ گرین کلر کا ہے تو ہم جی ہرے رنگ کی چپل نہیں پہنیں گے، ہم ہرے رنگ کی جو ہے شلوار نہیں، تو اب آپ عقل کو ہاتھ ماریں، ہرے رنگ کی گھاس پہ نہیں آپ چلتے، وہ نہیں ہرے رنگ کی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو حلال ہے سب کچھ، جو حرام ہے وہ صرف تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اب جو حرام کرتا ہے اور اپنے، اب دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہمارے خاندانوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز حرام کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حرام کرتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے کہ ہم خود بخود کسی چیز کو حرام کہیں۔ ایسی جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے بڑا درد کرنے والا عذاب ہے۔ اور یہودیوں نے بھی ہم پر جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس میں سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پہ کوئی برا کام کر لیا، یعنی جس کو علم نہیں تھا، بچپن میں کر لیا، بڑوں کے کہنے میں کر لیا، پھر اس نے توبہ کر لیا، بڑوں کو توبہ کر لی، دوبارہ کام نہیں کرتے، اور اپنی اصلاح کر لی یعنی آئندہ کبھی وہ کام نہیں کیا، تو اس کے بعد آپ کا پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحم کرتا ہے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھی۔ اب مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، تو تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو رہنے والے تھے۔ یکسو کا مطلب ہے، حنیف کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ سب سے بڑی بات کیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے پیغمبر کو یہ تمغے دے رہے ہیں۔ پہلا تمغہ کیا دیا؟ کہ وہ ایک امت تھے۔ دوسرا تمغہ کیا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ تیسرا تمغہ کیا دیا؟ وہ یکسو تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے۔ پھر چوتھا تمغہ دیا وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر پانچواں وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کی تعریف قرآن میں کر دی ہے اور ہم قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس ناموں سے یاد کرتا ہوگا؟ جب اس آیت کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اے اللہ ہمیں بھی اچھے ناموں سے یاد کرے، ہمارے اندر بھی کوئی ایسی کوالٹی ہو جائے جسے تو اچھی ناموں میں یاد کرے یا رب العالمین، تو ہمیں کبھی برے نام سے یاد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریفیں دی، اتنی تعریفیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پوری آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیسا بندہ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو، وہ مشرک میں نہ تھے۔ ہمارا دین جو ہے نا دین ابراہیمی ہی ہے، بس اس کی تجدید کر دی گئی ہے، یعنی اس کو جدید کر دیا گیا ہے۔ اور رہا سب یعنی ہفتے کا قصہ، تو وہ صرف ان لوگوں پہ مسترد کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا۔ آپ کا پروردگار تو قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دے دیجئے اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور راہ راست پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے وسلم کے اوپر جب زیادتی کی جاتی تھی ظاہر دل گھٹتا تھا، صحابہ کرام کے اوپر زیادتی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی زیادتی کی ہے نا اتنا ہی بدلہ دو، اور اگر برداشت کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے۔ کیوں صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ میں یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے بھلا ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، اس پر عمل کر کے یہ جنت میں جائیں گے۔ نہیں عمل کریں گے تو ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ تو اس انجام سے خوف سے لرزتے تھے کہ یہ برے انجام میں نہ پڑ جائے۔ اب سوچیں آپ کی برادری ہے، آپ کے خاندان ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی بات نہ مانے کہ بھئی بارش ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے اور اولے پڑ رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں باہر نہ جاؤ، یہ اولے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ بچے کہیں گے ہم تو جائیں گے، ہم ذرا آج اولوں کا مزہ چکھیں گے۔ آپ کے دل میں ڈر ہوگا، یہ میرا بچہ باہر جائے گا نا، اولے اس کے سر پہ پڑیں گے، سر چٹک نہ جائے کہیں، کھوپڑی کہیں چٹک نہ جائے کہیں، اس کا سر میں چوٹ نہ لگ جائے، اس کے ہاتھوں میں زخم نہ پڑ جائیں، بارش میں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ آپ کو تو یہ پتہ ہے نا، بچے کو نہیں پتہ، بچہ تو وہ وہاں پہ جائے گا کرے گا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری برادری ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری بات نہیں مانیں گے، یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے،
اور جہنم میں تو یہی عذاب ہوتے ہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں شب معراج میں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دکھا دیا، ان لوگوں کا تو انجام اتنا برا ہوگا۔ جب آپ سوچیں اپنے خاندان والوں، اپنے برادری والوں، اپنے شہر والوں کے بارے میں یہ سوچیں، یہ جہنم میں جائیں گے، کتنا دل دکھتا ہوگا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ان کی چال بازیوں پہ تنگی محسوس کریں، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں، ہم اپنے خاندانوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، خاندانوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں زکوٰۃ، تو دل کتنا کٹتا ہے کہ دیکھو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ان کا مال ان کا گلے میں سانپ کی طرح لپٹ جائے گا اور ان کا بانسوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ تو آرام سے بے فکری سے زندگی گزارتے ہیں، جن کو معلوم ہے وہ کتنا ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ڈرتے تھے، یعنی کس لیے ڈرتے تھے کہ یہ جہنم میں چلیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میرے چچا کے فلاں ہیں، یہ میری، یعنی ساری برادری ان کی پھیلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کھٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کیجئے۔ آگے ہے سورہ اسراء، اس میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن پر ایمان کی دعوت دی جائے گی بنی اسرائیل کو۔ فرعون کی طرح قریشی قیادت متکبر تھی، اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت ہے اس میں، ہجرت مدینہ کی دعوت اس میں دعا اس میں سکھائی گئی ہے، قرآن مجید کی خصوصیات اس میں بتائی گئی ہیں اور ان کے فضائل بتائے گئے ہیں، اور یہاں پر اس میں وکیل کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ وہاں پہ گیا تھا بیت المقدس، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے، کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکتا، نہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جو تم یہ کمی سوچ رہے ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں، میرے لیے زمان و مکان کچھ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہیں، مگر وہ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو ایسے نہیں دیکھتے، وہ ہمیں اندر سے باہر سے دائیں سے بائیں ساری آوازیں بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہماری پرورش بھی کر رہے ہیں، ہمیں غذا بھی، ہمارے جسم کے سسٹم بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہماری سانسیں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنوا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات بھی ابھار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات بھی دیے، نفرت بھی دیتے ہیں کہ تم محبت کرنا ہے، نفرت کرنا ہے، خوش ہونا ہے، غمی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ہمیں چھوڑ نہیں دیا، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں ہر وقت ہمارے تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم اس ذات کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ ذات جو تمہیں ہر وقت دیکھتی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ راتوں رات تمہیں مکہ مکرمہ سے اٹھا کے بیت المقدس لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے میرے لیے کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، میں نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، اس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہ لے کر آئے تھے تو ایک براق پہ لے کے آئے تھے، وہ ایک جو تھی سواری کے ذریعے سے وہاں پہ لے کے گئے تھے، وہ ایک سفر تھا۔ پھر بیت المقدس سے جب آسمانوں کی سیر کرائی، وہ معراج کہلاتا ہے، کیونکہ وہ معراج کے ذریعے، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، جیسے لفٹ ہوتا ہے نا، ہم لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو 100 منزل بھی اگر ہو تو 1 سیکنڈ میں کھٹ سے وہ اوپر پہنچ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، 100 منزل تک جانا کر وہ آرام سے جائے تو کتنے منٹ لگ جائے تو وہ فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو فرشتے ہیں نا، وہ صبح کے ٹائم جب آتے ہیں نا، آسمانوں کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، وہ آتے ہیں تو فوراً ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں سے فرشتے جاتے تو یہ سیکنڈ بھی بہت بڑا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سیکنڈ کے بھی ہزاروں لاکھوں حصوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اوپر نیچے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب روزانہ فرشتوں کو لے جا رہے ہیں تو کیا اللہ کے رسول کو نہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کے جا سکتے، اپنے بیت المقدس سے آسمان پہ لے کے جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے تم میرے بندہ کو کس حالت میں پایا؟ اگر وہ نماز پڑھتا تو کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، اگر کسی اور کام میں مشغول تھا بتاتے کسی کو اور کام میں مشغول ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، پوچھتے کیوں ہیں؟ گواہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے ہیں کہ میرے بندہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے، تاکہ بندہ بڑا جھوٹا ہے نا، بندہ اللہ تعالیٰ کہہ کے جھوٹ نہ کرتے، نہیں اللہ تعالیٰ میں تو اس وقت نماز پڑھا تھا کہ فرشتے تیرے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے دیکھو یہ ہے لکھا ہوا، یہ سب کچھ کیا ہوا، میں نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، تو تم اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو، اپنے پیارے بندے کو مکہ مکرمہ سے ہم بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے ہم معراج میں اوپر لے گئے سیڑھی کے ذریعے سے، وہاں ہم نے اس کو نشانے دکھائے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اور آسمان کی بڑی خوبصورت چیزیں دکھائی۔ کیوں دکھائیں؟
اس لیے پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ جیسے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے، جب پیغمبر نے کہا نا کہ یہ بستیاں مر گئی ہیں اور یہ ساری بستیاں ختم ہو گئی، کھنڈرات ختم ہو گئے ہیں، لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مار دیا، 100 سال بعد زندہ کیا، اور پھر بتاؤ اب تمہارا گدھا جو ہے وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم کھڑا کرتے ہیں، تمہارا کھانا ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ ان کے دل کو اطمینان اور سکون و تسلی ہو، اور پھر وہ لوگوں کو اچھی طرح جا کے بتا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے جو علماء کرام تفاسیر لکھتے ہیں تو جو اس میں مقامات بیان کیے ہوتے ہیں وہ خود وہاں پہ جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہو۔ جتنے مفسرین کرام ہیں زیادہ تر ان جگہوں پہ جاتے ہیں جیسے سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی درخت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کوئی اس میں تاریخی جگہ بیان کی گئی ہے نا، جو کھنڈرات بھی، وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، تو اچھی طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائے، اپنی بڑی بڑی چیزیں دکھائیں، دکھانے کے بعد کیا کیا؟ ان کو بتایا کہ بھئی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اپنے بندوں کو جا کے بتاؤ میں نے یہ تیار کر رکھا ہے، اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، برے کام کرو گے تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو بتا دیا۔ پھر آ کے انہوں نے بتایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو بعض بڑی بڑی نشانی دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس آپ جاتے ہیں، کوئی بڑے بندے کے پاس، جیسے آپ کوئی بزرگ ہے، بزرگ کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کوئی چیز دیتا ہے بچوں کو، کوئی ٹافی دیتا ہے، کوئی مطلب کھانے پینے کی چیز دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو بچے خوش ہوتے ہیں، بچے بار بار اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں گفٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بلایا اور ان کو نماز کا تحفہ دیا کہ یہ لے جاؤ، تمہیں میری یاد آئے گی نا تو تم نماز پڑھ لیا کرنا، سجدے میں تمہیں پھر مل جایا کروں گا۔ اور ہم مسلمانوں کے دل میں بھی جب شب معراج کا خیال آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندو گھبراؤ نہیں، نماز پڑھا کرو، سجدہ کیا کرو، یہ مومن کی معراج ہے۔ اگر تم اس وقت سوچو کہ میں تمہارے سامنے ہوں، اور نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم دیکھو کہ تم یہ سوچو کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یا تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو تمہاری وہی معراج ہو جائے گی، تم مجھے اپنے سامنے پالو گے۔ احسان کے درجے پہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احادیث میں روایت میں ہے کہ ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تصور قائم نہیں رکھ سکتے تو یہ تصور کر لو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نماز کا تحفہ دیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نماز کیا ہے؟ معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اگر ہم اس میں وسوسوں سے جان چھوٹ جاتے ہیں، ہوتا ہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں، وسوسوں کو بھگائیں، نماز پڑھیں۔ کبھی نماز بہت اچھی پڑھی جاتی ہے اور وہی صورتیں جب پڑھتے ہیں تو کبھی نماز وہی پھیکی سی پڑھی جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ تو اپنے مزے لینے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ مزہ آئے نہ آئے نماز پڑھنی ہے، دل لگے نہ لگے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ تو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اللہ کے در پہ جاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل لوگوں کی اولاد ہے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ بلا شبہ نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ دیکھیں شکر گزاری کی بات، ہم نے کتنی نعمتوں کی بات پڑھی پچھلی صورت میں، وہ نعمتوں کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر کرو شکر کرو شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں میرا بندہ تھا، وہ بڑا شکر گزار تھا۔ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم برپا کرو گے، بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگ جو بندے لا کے کھڑے کیے تھے، جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جسے پورا ہی ہونا تھا۔ ہم نے ان فاتحین پہ تمہیں غلبہ عطا کیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، نفری بہت زیادہ بڑھا دی۔ دیکھو تم نے تو بھلائی کی تو اپنے لیے کی، اگر برائی کی تو وہ بھی تم اپنے لیے کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو جابر فاتحین تمہارے حلیہ بگاڑ دیں گے، مسجد اقصیٰ میں ایسے داخل ہوں گے جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، جہاں غلبہ پائیں گے تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا پروردگار تم پہ رحم کریں، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی ہم پھر سزا دیں گے۔ ایسا کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کے رکھا ہے۔ یعنی یہود کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو بار بار ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ان کو آ کے سزا دیتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے۔ اور آخری جو قتل جو کیا تھا وہ ہٹلر نے کیا تھا، جرمنی کا جو تھا اس نے ہٹلر نے کیا تھا اور آ کے یہودیوں کو خوب قتل عام کیا تھا۔ اس سے پہلے بخت نصر نے کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے تم اگر میری نافرمانی کرو گے نا، میں ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو آ کے تمہیں مارتے رہیں گے، تم پھر دوبارہ کرو گے میں پھر دوبارہ بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن تو وہ راستہ ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا
اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اگرچہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے۔ وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی صورت دیکھے گا، ہم اسے کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ جس شخص نے ہدایت قبول کر لی تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہوگا، جو گمراہ ہوا تو اس کا بار اسی پہ ہوگا۔ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ جیسے یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے۔ اب ہمارے لیے سمجھنا کتنا آسان ہو گیا کہ ہمارے گلے میں کوئی ایسی چیز لٹکی ہوئی ہے جس میں سب کچھ ہمارا اعمال اس میں جا رہے ہیں۔ ہم اب اس میں تو لکھا ہوا آتا ہے نا، لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ جذب اسی طرح سے ہو رہا، ہم چل رہے ہیں، ہماری حرکتیں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات سب اس میں محفوظ ہو رہے، ایبزارب ہو رہے۔ ہماری اسکن بھی ایبزارب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکن بھی گواہی دے گی، بولے گی ہماری اسکن بھی ایبزارب کر رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہم بیٹھے ہیں، دیواریں، یہ صوفے، یہ کارپیٹ، یہ فرش، یہ سب ایبزارب کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب بولیں گے یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں زمین گواہی دے گی میرے بندے نے یہ کیا۔ ہر چیز ایبزارب کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گلے میں بھی نا نامہ اعمال لٹکا رکھا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ نامہ اعمال سے ہمارے ذہن میں بڑی سی چیز آتی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چپس ہوتی ہیں جو موبائلوں میں، جو لیپ ٹاپ میں لگتی ہیں، چھوٹی سی ایک ہوتی ہے، اور وہ جا کے کیا کیا بتا دیتی ہے۔ بڑی بڑی اس میں فلمیں، بڑی بڑی اس میں چیزیں ایڈ، اس میں ویڈیوز اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نامہ ہے، ہمارے گلے میں لٹکا سب کچھ اس میں ایڈ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گلے میں نامہ اعمال لٹکا دیا، قیامت کے دن ہم اس کو کھولیں گے۔ جب بندہ مرتا ہے نا، تو جب بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو نامہ اعمال بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے سر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں جب بھی رات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہیں، جتنی خطائیں لکھے ہیں، جتنے قصور لکھے ہیں، کوئی غلطی سے ہم نے کر دیا، کوئی جان بوجھ کے ہم نے کر دیا، کوئی شرک کر لیا، کوئی بدعت کر لی، کوئی بچپن میں کوئی غلط بات کر لی، کسی کوئی چیز چرا لی، جیسے بچپن میں بچے ایک دوسرے کی چیزیں چرا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، کوئی بھی گناہ کر لیا تو یا رب العالمین اپنے رحمت سے وہ گناہ مٹا دے۔ تو عفو ہے، مٹانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دے اور مٹا دے، اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ لیں، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے نا سب کے سامنے تو خوبصورت صاف ستھرا ہو، یہ نہ ہو کہ نامہ اعمال گندگی سے اور برائیوں سے گندا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول نہیں بھیج لیتے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ وہاں بد کرداریاں کرنے لگتے ہیں۔ وہاں کے عیش پرستوں کو پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں گے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر جس کو ہم نے جہنم مقدر کر رکھی ہے اور جس میں وہ بدحال اور دھتکارا و داخل ہوگا۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش قدر دی جائے گی۔ یعنی اگر آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت کے چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار پڑے رہ جاؤ گے۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یعنی کسی اور کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اگر وہ غلط کام کا حکم دے تم نے نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی ان میں سے ایک یا کوئی دونوں بڑھاپے میں تمہارے عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، ان پر رحم کرو، ان کے رسائی سے ان کے آگے جھکے رہو، ان کے حق میں دعا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے پر محبت شفقت سے پالا۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مرنے کے بعد بھی اور جو زندہ ہیں ان کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان کے پر رحم فرما، کیونکہ زندگی میں بھی ان کے پر مشکلات آ سکتی ہے، کوئی بیماری میں پھنس سکتا ہے، کوئی بھی بات آ سکتی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں اس اللہ سے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح بن کے رہو گے تو ایسے رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ دیکھیں ناشکری کی پھر بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا پچھلی آیت میں؟ اپنی نعمتیں بچھا کے، اپنی نعمتیں پھیلا کے، اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے بتایا دیکھو شکر کرنا، ناشکری نہ کرنا، کیونکہ شیطان نے ناشکری کی تھی، اور وہ ہمیں جہنم میں، انسانوں کو جہنم میں کیسے لے کے جائے گا؟ ناشکری کرا کے لے کے جائے گا۔ ایک اللہ کی عبادت نہ کرنا بھی ناشکری ہے،
ایک قرآن کی بات ماننا بھی ناشکری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اگر تم رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس بنا پر دور ہو جاؤ گے کہ ابھی تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تم اپنے پروردگار کے رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہوگے اور اس کی تلاش میں ہوگے کہ بھئی مجھے کچھ ملے تو میں اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، تو انہیں اس وقت نرمی سے جواب دو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں دھتکارو نہیں، انہیں بھگاؤ نہیں، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے اتنا باندھ کے رکھو اور نہ ہی اسے اتنا کھلا چھوڑو کہ خود بھی ملامت زدہ اور درماندہ بن کے رہ جاؤ۔ یعنی اتنا بھی بخل نہ کرو کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو اور اتنا کھلا ہاتھ بھی نہ چھوڑو کہ بالکل ہی خود بھی محتاج بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا پروردگار وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اولاد کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں لوگ، ابارشن کرا لیتے ہیں۔ پھر اگلا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب زنا ہوتا ہے نا اور جو غلط کام ہوتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، جب اولاد ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ابارشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا قتل کرنے یا پیدا ہونے کے بعد اسے پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پلے نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے قریب ہی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ کہ تمہیں یہ کام ایک اور گناہ کرنا پڑے۔ ایک گناہ دوسرے گناہوں کو کھینچ کے لے آتا ہے، جیسے ایک نیکی باقی نیکیوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کے بنا پر، یعنی عدالت نے اسے کہہ دیا ہو کہ یہ قاتل ہے، اس کو تو قتل کرنا ہی ہے، یا اس نے فلاں کا قتل کیا۔ عدالت جب کسی کو کہے نا کہ اس کو سولی چڑھانی ہے تو صرف وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے گا تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنی عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور جب بھی تم ناپ تول کرو تو پورا ناپ تول کرو، اور تولو تو پوری سیدھی طرح سے تولو، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کوئی ایسی بات کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جسے ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں روح کے بارے میں کیا ہے، روح کیسی آتی ہے، روح کیسے جاتی ہے، اچھا فلاں جو ہے وہ اس کا بچہ جو ہے کیا آگے بنے گا اور آگے بڑھا کے اس کی تقدیر کیسے بنے گی۔ کوئی ایسی باتیں جو غیب سے متعلق ہیں، فرشتوں سے متعلق ہیں، جنات سے متعلق ہیں، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسی باتوں کے پیچھے پڑو کہ جس کا علم نہیں ہے تو آنکھ سے، کان سے، دل سے سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے، تم نے اس کے متعلق کیا کیا باتیں پھیلائیں، تم نے اس کے متعلق اپنے دل میں کیا سوچا، لوگوں کو کس طرف لے کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کے مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی اکڑ کے چلنے میں کیا ہوتا ہے، انسان اکڑ کے چلتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہاڑ تو بلند ہیں، تمہارا ایک قد کا کیا ہے۔ اور اکڑ کے چلنے میں کیا ہوتا ہے، انسان کے پاؤں زور زور سے زمین میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین کو کیا پھاڑ لو گے، تم اتنی زور سے پٹک پٹک کے چل رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جھک کے چلتے ہیں، بالکل بھی جھک کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں، زمین میں پاؤں زور زور سے مار کے نہیں چلتے، اپنے آپ کو تواضع میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اکڑ کے چلنا، زمین میں پاؤں مارنا، یہ سب حکمت کی باتیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں بناؤ، ورنہ ملامت زدہ دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جاؤ گے۔ کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے کو دینے کو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنے بڑے گناہ کی بات کرتے ہو، یعنی جو تم اب تمہاری نظر میں بری چیز ہے وہ تم میرے لیے کہتے ہو، اور تمہاری نظر میں جو اچھی چیز ہے وہ صرف اپنے لیے کہتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے سے بھی گھٹیا تصور کرتے ہو کہ اپنے لیے تو اچھی چیز اور اللہ تعالیٰ کے لیے بری چیز۔ اب دیکھیں ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم ایسی چیز دیتے ہیں نا کہ جو نارمل چیز ہو، ہم بہت اچھی چیز بھی نہیں دے سکتے، جو سچی بات ہے۔ اگر ہم 5,000 کا اپنے لیے سوٹ لیتے ہیں نا تو کسی کو ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو ہم 5,000 کا نہیں دیتے، ہم 2,000 تک کا دیتے ہیں، 2,500 تک کا دیتے ہیں کہ بھائی نارمل دے دیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل ہی گھٹیا چیز دیں، بالکل ہی پھٹی ہوئی چیز دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ دیکھو تم اپنے لیے تو اتنی اچھی اور عمدہ کہ بیٹے ہیں، بیٹے میری مدد کریں گے، بیٹے ہمارے سے یہ کریں گے، کام کریں گے، میرے بازو بنیں گے، اور بیٹیاں جن کو تم گھٹیا تصور کرتے ہو، اتنا گھٹیا کہ ان کو قبر کھود کے دفنات دیتے ہو، زندہ دفن کر دیتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے تو اپنے لیے اچھی چیز اور میرے لیے بری چیز، کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔
ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری تسبیح کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ یہ جو ہم جن صوفے پہ بیٹھے ہیں، جن کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ دیواریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، سب کے سب۔ یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تو ہم نے بنائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ وہ بڑا بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ چڑھا دیا کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے۔ جب آپ قرآن میں اکیلے میں پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں کانوں میں بوجھ کہتے ہیں، گرانی سی ہوتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا اللہ کی بات کرتے ہوئے نا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھے کہ جیسے کانوں میں ہم ہیڈ فون لگا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں دوسری آواز نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہمیں جو آواز ہم نے لگائی ہے نا ہم صرف وہی سنیں، ہمیں کوئی دوسری آواز، جب کوئی ہمیں بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، کیوں بلا رہے ہو، ہم نے کانوں میں لگایا ہوا ہے، ہم اپنا پروگرام سن رہے ہیں، ہم اپنا درس سن رہے ہیں، ہم اپنی تلاوت سن رہے ہیں، تم کیوں بات کر رہے ہو۔ تو ان کے کانوں میں ایسا بوجھ ہوتا ہے نا کہ وہ صرف بتوں کی باتیں جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ ایک اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک اللہ کی بات کرو تو ان کو بڑا بوجھ محسوس، یہ کیا بات بتا رہے ہو، ایک اللہ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ ان کے مطابق انہوں نے تو طرح طرح کے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پہ لگاتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں تم ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پاتے۔ بھلا جب ہم ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ان کو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے؟ آپ ان سے کہیے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ دیکھو پتھر اور لوہے کی بات کیوں کی گئی؟ جو ہوتے ہیں نا فاسل ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ پتھر کہ جب انسان یا کوئی جاندار جب مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، سارا انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جب قبروں میں جو لوگ پڑے ہوتے ہیں 100 سال کے بعد کیا ہوتے ہیں، ہڈیاں ختم۔ لیکن جو فاسلز ہوتے ہیں، فاسلز کا نام آپ نے سنا، اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ فاسلز کیا ہوتے ہیں کہ ایک جاندار اگر کوئی مرتا ہے نا تو ایسی کنڈیشن، ایسی آب و ہوا اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوتی کہ وہ جاندار چھپ جاتا ہے پتھر کے اوپر، اس کی شکل، اس کی ساری ہڈیاں، اس کی ساری جو پاؤں ٹانگیں سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگ جاندار کیسے نکالتے ہیں، ان فاسلز کو انہیں کھنڈرات میں ملتے ہیں، اس میں وہ جانور کی شکل بنے، پورا جانور اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے نکالتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے، وہ کتنے سال میں پیدا ہوا، اس کی کیا خوراک تھی، کیا وہ سب ادھر سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسا پتھر بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت لوہا ہی بن جاؤ، میں تو تمہیں اٹھا لوں گا، میں تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ میں تمہیں باریک ایک ایسے نطفے سے بناتا ہوں جو نظر بھی نہیں آتا، اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہیں، اس میں گوشت بھی نہیں ہے، اس میں خون بھی نہیں، لیکن جب تمہیں بنا دیتا ہوں تو ہڈیاں بھی آ جاتی ہیں، گوشت بھی آ جاتا ہے، خون بھی آ جاتا ہے، دھڑکنے والا دل بھی بن جاتا ہے۔ کیا چیز ہے جو اس میں نہیں بنتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ہمیں کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلا کے پوچھیں گے اچھا ایسا کب ہوگا؟ سر ہلا کے پوچھنا مذاق اڑانے کے لیے، جیسے سر کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے، اور ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں تو وہ مذاق اڑا کے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کب پیدا ہوگا؟ آپ کہیے شاید وہ وقت قریب ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ آپ میرے بندوں سے کہیے وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، غلط بات کہہ کے اور بدگمانی پیدا کر کے آپس میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو عذاب دے۔ اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کے نہیں بھیجا جو مخلوق آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی، یعنی ان کو ایک فضیلت۔ زبور ایک ایسی چیز تھی جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اب ہم
بتوں کے تو نہیں پوجتے. ہم قبروں میں جاتے ہیں, مزاروں میں جاتے ہیں, تعویذ گنڈے کرتے ہیں. 95% پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے لوگوں میں جگہ جگہ کوئی ایک چھوٹی سی قبر بنا لیں گے, اس پہ دھاگے لٹکے ہیں, اور جہاں وہ کوئی اور ہی چیز لٹکی ہوئی ہے, کسی نے جوتیاں لٹکا دی ہیں, کسی نے کچھ, یعنی طرح طرح کے گمراہ جو شیطان نے ان کو کیا ہے, اور وہ وہاں پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکارو, وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں. اگر کوئی جو زندہ پیر بنایا ہے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہ بھی پیش آئے, اس کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی. اگر دو دن اس کو کھانا نہ ملا, وہ تو کھانے سے تڑپنے لگے, وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے جو تم اس کے آگے سجدے کرتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ یہ سب کچھ ہمیں دے گا. وہ کچھ نہیں کر سکتا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے آگے محتاج ہیں, خود اللہ کے آگے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی اس کے قریب تر ہو جائے, وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بلا شبہ آپ کا پروردگار کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی چیز. کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کیا ہو یا سخت عذاب نہ دیں. یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلاتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں معجزے نہیں بھیجتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ, کہ کتنے ہی معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے. وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. قبرستان جاتے تھے, قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے, کہتے اٹھ جاؤ, وہ قبر میں سے نکال کے کھڑا ہو. سوچیں ذرا کہ قبر میں سے ایک بندہ جس کو ہم بڑا پیار کرتے ہیں, ہمارے ابا جی ہیں, ہماری امی جی ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری اولاد ہے, ہم جا کے اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تو دم دبا کے بھاگ جائیں گے کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے, اتنا دہشت ناک منظر ہو گیا ہے کہ قبر میں سے مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کھڑے کہتے تھے نکل کے کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا, اس سے باتیں پوچھتے تھے, وہ پھر کہتے تھے مر جاؤ, وہ پھر دوبارہ مر جاتا تھا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ زندہ کو مردہ, مردہ کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کروایا. وہ مٹی کو اٹھاتے تھے اور پرندہ بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, وہ اڑتا ہوا چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, مٹی لی, بنایا, پھونک ماری, وہ آدم علیہ السلام بن گئے. تو پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انہیں جھٹلاتے رہے, ہم نے انہیں کیوں نہیں ہم ان کو معجزے دکھاتے تھے کہ انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. اس سے بڑے معجزے کیا ہو سکتے تھے. قوم سمود نے اونٹنی مانگی, اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر ان کو پھر کیا کیا, اور پھر جب ایک معجزہ مانگا جاتا ہے, پھر معجزے کی بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے, تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. پھر واقع معراج جو ہم نے آپ کو دکھائی, وہ درخت جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے, انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا کے رکھا گیا. ہم انہیں ڈراتے رہے مگر تم بھی ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی رہی. یعنی یہاں پر ایک درخت کا ذکر کیا گیا ہے. درخت, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی جڑ میں ایک درخت ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہیں, اور جب درخت کی بات کی گئی تو مشرکین ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. جہنم میں درخت, وہ تو لکڑی کا ہوگا, وہ تو جل کے بھن جائے گا, وہ تو راکھ بن جائے گا. یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت, مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں مذاق اڑاتے ہو, اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے کام کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ کے آئے. معراج میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سب کچھ دکھایا. تو فرمایا کہ یہ سب باتیں ان کے لیے آزمائش ہیں. اب ہمیں یہ بات بیان کی جاتی ہے, الحمدللہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جو مشرکین ہوتے ہیں نا, وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. پھر کہنے لگے دیکھو تو یہ جسے تو نے مجھے بزرگی دی ہے, اگر تو نے مجھے روزہ قیامت تک مہلت دے دی تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی بے کرنی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے, پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کو جہنم میں پورا بدلہ ہے, اور انہیں گھبراہٹ میں اور ڈال دوں گا جنہیں تم اپنی آواز سے گھبراہٹ میں لا سکتے ہو. اپنے سوار, اپنے پیادے ان پہ چڑھاؤ, اپنے مال اولاد میں ان کا شریک بناؤ, ان سے وعدہ کرو. شیطان بھی جو وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ شیطان ہمیں کس طرح سے دھوکہ دے گا, آگے پیچھے دائیں بائیں, اپنے سوار, اپنے اولادیں, اپنی ضرورتیں ہمارے پیچھے, اپنے پورے قافلے ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کو بہکاؤ. جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. اے نبی, آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہیں. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. جب سمندر میں تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو تمہیں بھول جاتے ہیں. پھر جب تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لاتے ہیں تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو.
انسان تو ہے ہی ناشکرا. دیکھیں پھر ناشکری کی بات کی. پچھلی پوری صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کی نعمتیں اور شکر کرو شکر کرو. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ناشکری نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہو. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی پر دھسا دے، تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہارے لیے اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے؟ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دوبارہ سمندر میں تمہیں لوٹا دے، تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہیں کفر کے پاداش میں تمہیں غرق کر دے، تمہارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے. یعنی سمندر میں جب کشتی موجوں کے بیچ میں آ جاتی تھی آندھی طوفان، اور جب کہتے تھے کہ ایک اللہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، جب خشکی پہ آتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو کہتے تھے جی فلاں پینا دتا نے ہمیں بچا لیا، فلاں پیر نے ہمیں بچا لیا، داتا صاحب نے کی جو ہاتھ آیا ہمارے جہاز کو باہر نکال کے سائڈ پہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم خشکی کے بجا کے اپنے جو بزرگ جن کو بنائے ہیں تم ان کا شکر ادا کرے تو بھول گئے ہو. میں تمہیں خشکی میں بھی عذاب دے سکتا ہوں، تمہارے پر میں زمین سے بھی عذاب دے سکتا ہوں، آسمان سے بھی عذاب لا سکتا ہوں. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، سمندر میں خشکی میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے جس کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو ایسے لوگ اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے، ان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا آخرت میں بھی اندھا بنا رہے گا، اور راہ پانے کے لیے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس میں سے بہکا دیں، تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ جو کچھ ہم پر جھوٹ باندھتے ہیں اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے تھے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے. اور مرنے کی بات بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے. کیا رسول اللہ ایسا کرنے والے تھے؟ نہیں کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم توحید پہ لاتے ہو نا، اگر تم کہو کہ جی یہ فلاں کے گھر سے ہمارے لیے پاس یہ چاول آئے ہیں، یا آج ہماری امی نے کہا ہے، ساس نے کہا ہے، یا فلاں نے کسی نے کہا ہے بزرگ نے کہ بھیا بنا لو، تو ہم کھائیں گے تو نہیں لیکن ہم بنا لیتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول کو بھی فرمایا کہ تم ذرا سا بھی جھک جاتے نا ان کے شرک کی طرف تو ہم تمہیں دگنی سزا دیتے. تو کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ کوئی شرک ذرہ برابر بھی کہیں آ رہا ہو، کسی کا دل کتنا بھی برا ہوتا ہے، نہ اسے پکائیں، نہ اسے کھائیں، نہ اسے بانٹیں، نہ اسے لیں. شرک سے بالکل ہاتھ ہٹا لیں کہ ہم نہیں کر، چاہے کوئی کتنا ہی ناراض ہوتا ہو اس شرک کو نہ لیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں. فجر کے وقت نماز پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. کیونکہ فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کا جا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کا سن رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندہ یہ پڑھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وہ بیان کرتے ہیں. اور پھر رات میں کیا ہے، آپ جب تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار تو ہمیں جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے، اور جہاں بھی لے جائے اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور کہیے حق آ گیا ہے، باطل کھڑا ہو گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، منہ پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب کسی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کون سیدھی راہ پہ چل رہا ہے اور کون سیدھی راہ پر نہیں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار کرنے والا فرما بردار بندہ بنائے. ہماری زندگی میں، ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں کہیں پہ بھی کوئی شرک ہو گیا ہو تو یا رب العالمین ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے معافی کرتے ہیں. یا رب العالمین ایسے شرک کو، ایسے گناہ کو تو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر قسم کے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے، اور آئندہ بھی ہمیں گناہ کرنے سے بچا لے، اور ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہمیں ناشکری سے بچا لے. ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہماری جو بھی ہماری اس دنیا سے جا چکے ہیں پیارے، یا رب العالمین تو انہیں اپنی جنت فردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہمارے لیے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا.
آخرت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمانا اور پل صراط پر سے خیرافیت کے ساتھ گزار دینا، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنی رحمت سے ان جنتیوں میں شامل فرمانا جنہیں تو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ یا رب العالمین اس دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا، ایسے اعمال کرنے سے بچا لینا جو تیرے دیدار میں آڑے آئیں، ایسے اعمال کرنے والا بنا لینا جو تو دیدار کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ یا رب العالمین آخرت میں یہ نعمت کبریٰ ہمیں ضرور عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔